ایک بزرگ نے ایک شعر لکھا اور اپنے پیر کو سنایا۔ ان کے پیر نے فرمایا کہ اگر میں صاحب استطاعت ہوتا، یعنی میرے پاس اگر دولت ہوتی، پیسہ ہوتا یا اس قابل ہوتا تو 1,00,000 روپے انعام دیتا اس شعر کا۔ اور یہ اس زمانے کی بات ہے جب اسکول جانے کے لیے ایک پیسہ بھی نہیں ملتا تھا۔ یہ اس دور کی بات ہے جب انجینئر کی تنخواہ 15,000 روپے ہوا کرتی تھی۔ اس وقت کہنا ہے کہ 1,00,000 روپے دیتا میں اس شعر کا اگر میرے پاس پیسے ہوتے۔ وہ شعر کون سا تھا؟ بڑا ہی مختصر، چھوٹا سا، دل میں اتر جانے والا، عجیب بات کہی، یعنی دل کی حکایت بیان کر دی۔ کون سا شعر تھا جو کروڑوں روپے دینے کے لیے تیار تھے؟ وہ شعر تھا، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی، یعنی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی، یعنی جتنی بھی دل کی تمنائیں تھیں، جتنی بھی دل کی آرزوئیں تھیں، جتنی بھی دل کی خواہشیں تھیں، وہ سب میں نکال چکا ہوں، سب رخصت ہو گئی ہیں دل میں کچھ بھی نہیں بچا ہے، صرف خالی پڑا ہے دل۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے شعر کہا گیا ہے، اور بہت سے لوگ ادھر ادھر کے لیے بھی کہہ لیتے ہیں۔ ہر تمنا دل سے نکال دی ہے، ہر کسی کی چاہت، ہر کسی کی محبت ہم نے نکال دی ہے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ اب میرے دل میں اپنی محبت ڈال دے۔ یہ تھی۔ ایک بزرگ تھے، ان کی ایک دکان تھی۔ ان کی عادت تھی کہ جب کوئی گاہک آتا، کوئی کسٹمر آتا اور اس کے پاس کبھی کوئی کھوٹا سکہ ہوتا تو وہ پہچان تو لیتے مگر پھر بھی وہ رکھ لیتے تھے۔ کھوٹا سکہ آج کے دور میں پھٹا ہوا نوٹ سمجھ لو، اے زیادہ پرانا سکہ ہو گیا اسے سمجھ لو۔ وعلیکم السلام۔ تو ایک بزرگ تھے، ان کی دکان تھی، اور جب بھی ان کے پاس کوئی کسٹمر آتا اور کھوٹا سکہ ہوتا، اس زمانے کی پہلے کی بات بتائی جا رہی ہے، کیونکہ چاندی کے سکے ہوتے تو جو گھس جاتے تھے وہ چلتے نہیں تھے، تو وہ پہچان لیتے تھے کہ ہاں کھوٹا سکہ ہے اور یہ آگے نہیں چلے گا، پھر بھی وہ رکھ لیتے تھے اور سودا دے دیتے تھے۔ اس دور میں چاندی کے بنے ہوئے سکے ہوتے تھے، وہ سکے گھسنے کی وجہ سے کھوٹے کہلاتے تھے۔ وہ کھوٹے سکے جمع کرتے رہتے، ساری زندگی یہی معمول رہا۔ جو بھی کھوٹے سکے لے کے آتا، جو کہیں نہیں چلتا، وہ آپ رکھ لیتے تھے، پوری زندگی یہی کرتے رہے۔ جب موت کا وقت قریب آیا تو آخری وقت میں انہوں نے پہچان لیا اس وقت کہ اب میرا آخری وقت آنے والا ہے، اب میں دنیا سے چلا جاؤں گا۔ جب ان کو پتہ چل گیا کہ میں اس دنیا سے جانے والا ہوں تو اس وقت اللہ تعالیٰ کے حضور ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے لگے کہ اے اللہ، میں ساری زندگی تیرے بندوں کے کھوٹے سکے وصول کرتا رہا، میں ساری زندگی تیرے بندوں کے کھوٹے سکے قبول کرتا رہا، لیتا رہا، تو بھی میرے کھوٹے عمل کو قبول فرما لے۔ میرے کھوٹے عمل یعنی میرے ٹوٹے پھٹکے جو بھی عمل ہیں انہیں قبول فرما لے۔ جس طرح میں نے لوگوں سے کھوٹے سکے لیے ہیں، پھٹے ہوئے نوٹ لیے ہیں جو کہیں نہیں چلتے تھے، ان نوٹوں کو میں نے اپنی ساری زندگی لیا تیرے بندوں سے، تو اے اللہ جس طرح میں نے تیرے بندوں سے کھوٹے سکے لیے ہیں، کہیں نہیں چلنے والے سکے لیے ہیں، اے اللہ تو بھی میرے ان عملوں کو قبول فرما لے جو تیری بارگاہ میں نہیں چلنے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ محبت الہی کے رنگ میں ایسے رنگے ہوئے تھے ہمارے بزرگان دین۔ بہت بہت شکریہ۔ وعلیکم السلام۔ بات ہو رہی ہے محبت کی۔ جس قلب کی آہوں نے دل پھونک دیے لاکھوں، جس قلب کی، قلب کہتے ہیں دل کے لیے، جس قلب کی آہوں نے دل پھونک دیے لاکھوں، اس قلب میں یا اللہ کیا آگ بھری ہوگی۔ یعنی جس کے دل میں اللہ کی محبت کی آگ لگی ہوئی ہے، اس نے کتنے دل پھونک دیے لاکھوں۔
اس قلب میں یا اللہ کیا آگ بھری ہوگی۔ اور یہ بات بھی ضرور یاد رکھنا، محبت میں امتحان بھی ہوتا ہے، آزمائش بھی ہوتی ہے، آزمایا بھی جاتا ہے۔ ایک صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا عجیب واقعہ لکھا ہے کہ ان کی شادی ہوئی، ایک صحابیہ تھی، عورت مسلمان تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حسن و جمال بھی عجیب دیا تھا، اور شادی بھی ایک بڑے امیر کبیر صحابی سے ہوئی تھی، جن کے پاس رزق کی فراوانی تھی، دولت مند تھے، ہر طرح کی عیش و آرام کے سامان تھے، میاں بیوی میں خوب محبت تھی، اور اچھا وقت گزر رہا تھا، خوشحالی کی زندگی گزر رہی تھی۔ حتیٰ کہ بیوی اپنے شوہر کی خدمت بھی کرتی اور انہیں خوش بھی رکھتی، دونوں میاں بیوی خوشی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ ایک رات شوہر سو چکا تھا، وہ پانی کا پیالہ لے کر کھڑی رہی، حتیٰ کہ جب پانی مانگا شوہر نے، مگر وہ شوہر سو گیا جب تک وہ پانی لے کر آئی، اور وہ ساری رات پانی ہاتھ میں لیے، گلاس پانی کا ہاتھ میں لیے کھڑی رہی، حتیٰ کہ جب ان کی دوبارہ آنکھ کھلی، اس کے شوہر کی دوبارہ آنکھ کھلی تو دیکھا کہ بیوی پانی لے کر کھڑی ہے۔ وہ بڑے خوش ہوئے، انہوں نے اٹھ کر پانی پیا اور بیوی سے کہا، میں اتنا خوش ہوں کہ تم اتنی دیر پانی کا پیالہ لے کر میرے انتظار میں کھڑی رہی، آج تم جو کہو گی میں تمہاری فرمائش پوری کروں گا۔ جب شوہر نے یہ کہا تو بیوی کہنے لگی، کیا آپ اپنی بات میں پکے ہیں؟ یعنی میں جو مانگوں گی، میں جو چاہوں گی وہ پورا کرو گے؟ کیا آپ اپنی بات میں پکے ہیں کہ جو کہو گی آپ پورا کریں گے؟ کہنے لگے، ہاں پورا کر کے دکھاؤں گا، آپ مانگ کر دیکھو کیا مانگتی ہو، کیا چاہتی ہو۔ بیوی کہنے لگی، اچھا پھر آپ مجھے طلاق دے کر فارغ کر دیجئے، ارے مجھے طلاق کر دیجئے، مجھے چھوڑ دیجئے۔ اب جب طلاق کی بات ہوئی تو وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان ہوئے کہ اتنی خوبصورت، خوب سیرت، اتنی وفادار اور خدمت گزار بیوی کہہ رہی ہے کہ آپ مجھے طلاق دے دیجئے۔ پوچھنے لگے، بیوی کیا تجھے مجھ سے کوئی تکلیف پہنچی ہے؟ کہنے لگی، بالکل نہیں۔ بیوی کیا میں نے آپ کی بے قدری کی ہے؟ کہنے لگی، ہرگز نہیں۔ کوئی آپ کی امیدوں کو توڑا ہے؟ کوئی آپ کی بات پوری نہیں کی ہے؟ انہیں ایسی بھی کوئی بات نہیں۔ بیوی بولی، ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ بیوی بولی، کیا آپ مجھ سے خفا ہیں؟ کہنے لگی، ہرگز نہیں، میں تم سے خفا نہیں ہوں۔ بیوی کہہ رہی، میں تم سے خفا نہیں ہوں، ناراض نہیں ہوں۔ تو پھر مجھ سے طلاق کیوں چاہتی ہو؟ شوہر بولا، پھر مجھ سے طلاق کیوں چاہتی ہو؟ آج تک میں نے تمہاری ہر بات، یعنی مجھ سے پریشان بھی نہیں ہو، کوئی تکلیف بھی نہیں پہنچی ہے، ایسی بھی کوئی بات نہیں کہ میں نے تمہاری بات مانی نہ ہو، پریشانی بھی نہیں، خفا بھی نہیں، ناراض بھی نہیں، پھر مجھ سے طلاق کیوں چاہتی ہو؟ کیا آپ مجھے پسند نہیں کرتی؟ شوہر نے کہا، طلاق کیوں چاہتی ہو؟ مجھ سے چھٹکارا کیوں چاہتی ہو؟ کیا مجھے پسند نہیں کرتی؟ کہنے لگی، یہ بات بھی نہیں ہے، پسند بھی بہت کرتی ہوں۔ بیوی کہہ رہی ہے، پسند بھی بہت کرتی ہوں، محبت بھی کرتی ہوں، اسی لیے خدمت کرتی ہوں آپ کی۔ آپ نے کہا تھا کہ میں آپ کی بات کو پورا کروں گا، لہٰذا آپ مجھے طلاق دے کر فارغ کر دیں۔ وہ صحابی حیران ہے کہ قول بھی دے بیٹھے ہیں، یعنی پہلے کہہ چکے ہیں کہ میں تمہاری ہر بات پوری کروں گا، جو کچھ مانگو گی میں پوری کروں گا۔ اب بیوی طلاق مانگ رہی ہے اور ناراض بھی نہیں ہے، غصہ بھی نہیں ہے، کوئی تکلیف بھی نہیں ہے، اب پسند بھی خوب کرتی ہے، محبت بھی خوب کرتی ہے، خدمت بھی خوب کرتی ہے۔ تو وہ صحابی حیران ہے کہ قول بھی دے چکا ہوں، وعدہ بھی کر چکا ہوں۔ کہنے لگے، اچھا صبح ہوگی تو ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور کی بات ہے کہ اچھا ابھی جو ہے
آپ سو جاؤ، صبح جب ہوگی تو ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں جائیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جا کر فیصلہ کروا لیں گے۔ وہ کہنے لگی بہت اچھا۔ چنانچہ میاں بیوی رات کو سو گئے کہ اب صبح اٹھ کر جو کچھ ہوگا وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو فیصلہ کریں گے وہ ہم قبول کریں گے۔ صبح ہوئی تو بیوی کہنے لگی کہ چلو جلدی چلتے ہیں۔ دونوں میاں بیوی گھر سے نکلے تھے کہ شوہر کا کسی وجہ سے پاؤں اٹکا اور وہ نیچے گرے اور ان کے جسم سے خون نکلنے لگا۔ بیوی نے فوراً اپنا دوپٹہ پھاڑا اور شوہر کے زخم پر پٹی باندھی۔ اس کے بعد اس کو سہارا دیا اور کہنے لگی کہ چلو گھر واپس چلتے ہیں۔ صبح اٹھ کر کہاں جا رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ مگر ہوا کیا؟ وہ دونوں لوگ جا ہی رہے تھے کہ راستے میں شوہر کو ٹھوکر لگی اور وہ گر پڑا، اس کے پیر میں سے خون نکلنے لگا۔ بیوی نے اپنا دوپٹہ لیا، دوپٹہ پھاڑ کر اس کے پیر پر پٹی باندھی اور بیوی کہنے لگی کہ اب چلو گھر چلتے ہیں، میں آپ سے طلاق نہیں لیتی، میں آپ سے طلاق نہیں لیتی۔ وہ حیران ہوئے کہ جب تم نے طلاق کا مطالبہ کیا تو نہ مجھے اس وقت سمجھ میں آیا کہ تم طلاق کیوں چاہتی ہو، اور اب کہتی ہو کہ طلاق نہیں چاہیے۔ رات تو ضد پر اڑی ہوئی تھی تم کہ مجھے طلاق دے دو، اور اب کہتی ہو کہ اب طلاق نہیں چاہیے۔ میری رات میں کچھ سمجھ میں نہیں آیا اور اب بھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ محبت کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، آگے دیکھنا کیا ہوتا۔ کہتی ہو کہ طلاق نہیں چاہیے، تو اب نہ مجھ میں سمجھ میں آ سکا، نہ اس وقت سمجھ میں آیا، نہ اب سمجھ میں آ رہا ہے۔ کہنے لگی گھر تشریف لے چلے، وہاں جا کر میں آپ کو پوری بات بتاؤں گی کہ میں رات کو طلاق کیوں چاہ رہی تھی اور اب طلاق کو منع۔ جب گھر جا کر بیٹھے تو کہنے لگے کہ مجھے بتاؤ تو صحیح کیا بات ہے۔ بیوی کہنے لگی آپ نے چند دن پہلے یعنی کچھ دنوں پہلے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث سنائی تھی کہ جس بندے سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اس بندے کے اوپر اس طرح پریشانیاں آتی ہیں جس طرح پانی اونچائی سے ڈھلوان کی طرف جایا کرتا ہے۔ یعنی آپ نے یہ حدیث سنائی تھی کچھ دنوں پہلے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے، جس بندے سے محبت کرتا ہے، اس بندے کے اوپر اس طرح پریشانیاں آتی ہیں جس طرح پانی ڈھلائی سے نیچے کو گرتا ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان سنا، میں دل میں سوچتی رہی کہ میں نے آپ کے گھر میں کوئی پریشانی نہیں دیکھی، کوئی غم نہیں دیکھا، کوئی مصیبت نہیں دیکھی، تو میرے دل میں خیال آیا کہ میرے آقا کی بات سچی ہے۔ ایسا تو نہیں کہ میرے شوہر کے ایمان میں فرق ہو، میرے شوہر کے اعمال میں فرق ہو۔ میرے شوہر سے اگر پروردگار کو محبت نہیں ہوتی، اگر میرے شوہر سے پروردگار کو محبت نہیں تو میں اس بندے کی کیا خدمت کروں گی؟ یعنی محبت نہیں ہے، یعنی زندگی آرام سے گزر رہی ہے، خوشحالی کی زندگی گزر رہی ہے، تو میں میرے شوہر سے اللہ کو محبت نہیں ہے تو میں اس کی خدمت کیوں کروں؟ اس لیے جب آپ نے کہا کہ میں تمہاری بات پوری کروں گا تو میں نے کہا کہ میں اس بندے سے طلاق چاہتی ہوں جس سے میرے پروردگار محبت نہیں کرتا۔ پھر جب ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے تھے، ان سے فیصلہ کرانے کے لیے جا رہے تھے، یہ اللہ کا راستہ تھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کے پاس جا رہے تو یہ اللہ کا راستہ تھا، علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے تھے تو یہ اللہ کا راستہ تھا۔ آپ گرے، آپ کو ٹھوکر لگی، آپ گرے اور خون نکلا تو میں فوراً سمجھ گئی کہ آپ کو اللہ کے راستے کا غم پہنچا ہے، مصیبت پہنچی ہے، تکلیف پہنچی ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کو آپ سے پیار ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی ناراضگی کی وجہ سے خوشیاں نہیں دی ہوئی ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کو آپ سے محبت ہے۔ اب مجھے طلاق لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے میں ساری زندگی آپ کی خادمہ بن کر آپ کی خدمت کیا کروں گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ تھی محبت۔ یعنی اس وقت صحابہ کرام اور صحابیہ بھی یہ سمجھتی تھی کہ جس پر پریشانی نہیں آئے سمجھ لو اللہ تعالیٰ اس سے محبت نہیں کرتا ہے، تو اس لیے
محبت میں انسان ہو یا کوئی ہو آزمایا ضرور جاتا ہے، چاہے دنیا کی محبت ہو، چاہے رسول کی محبت ہو، چاہے کسی کی محبت ہو، اس میں آزمائش ضرور آتی ہے۔ ذکر دنیا کر کے دیکھا فکر عقبہ کر کے دیکھ، ذکر دنیا کر کے دیکھا فکر عقبہ کر کے دیکھ، سب کو اپنا کر کے دیکھا رب کو اپنا کر کے دیکھ، سب کو اپنا کر کے دیکھا رب کو اپنا کر کے دیکھ۔ ایک دفعہ مجنو کہیں جا رہا تھا، اب دنیا کی محبت پہ آ جاؤ، ادھر اللہ تعالیٰ کی محبت تھی، اب یہ دنیا دار کی محبت بھی دیکھیے، یعنی محبت ہوتی ہے کسی سے بھی ہو، کل میں نے آپ کو شعر سنایا تھا، پتھر سے ہو، خدا سے ہو یا پھر کسی سے ہو، پتھر سے ہو، خدا سے ہو یا پھر کسی سے ہو، آتا نہیں ہے چین محبت کیے بغیر، دل محبت بحر محبت ہے، محبت ہی کرے گا، کس پہ بچاؤ مگر یہ کسی پہ تو مرے گا۔ تو اسی کے لیے ہے، ایک دفعہ مجنو کہیں جا رہا تھا، ان دنوں حضرت حسن حضرت امیر معاویہ کے حق میں دستبردار ہو گئے تھے، یعنی انہی کو خلافت دے دی حضرت حسن نے امیر معاویہ کے لیے، اور حکومت ان کے حوالے کر دی تھی۔ ملاقات ہوئی مجنو کی، سلام جواب ہوا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں خلافت سے دستبردار ہو گیا ہوں، اور میں نے حکومت انہی کو دے دی ہے، امیر معاویہ کے لیے، جن کو سجتی تھی۔ جب اس نے سنا تو کہنے لگا، مجنو کہنے لگا کہ حضرت میرے خیال میں تو حکومت لیلا کو سجتی ہے۔ حضرت نے فرمایا انت مجنون، تو مجنون ہے۔ تب سے اس کا نام قیس کی جگہ، پہلے اس کا نام قیس تھا، قیس کی جگہ مجنون پڑ گیا، دیوانہ تھا، بیچارہ اپنے بس میں نہیں تھا، یعنی حضرت حسن نے ہی مجنو کا نام قیس تھا مجنو کہہ دیا، تو لوگ قیس بھول گئے اور مجنو سبھی لوگ آپ سے کہنے لگے۔ وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ۔ محبت کی بات ہو رہی ہے۔ ایک مرتبہ اس کے باپ نے کہا، مجنو کے باپ نے کہا کہ بیٹا بہت بدنامی ہو گئی ہے، لہٰذا دعا مانگ کہ اے اللہ لیلا کی محبت کو میرے دل سے نکال دیجئے، یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ، تو نے بہت بدنامی کر دی ہے، میری بھی بدنامی ہو رہی ہے، تیری بھی ہو گئی ہے، لہٰذا تو دعا مانگ اللہ تعالیٰ سے کہ لیلا کی محبت کو میرے دل سے نکال دے، ختم کر دے۔ اس نے فوراً ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی، اے اللہ لیلا کی محبت کو اور بڑھا دے۔ چنانچہ اس کے والد ایک مرتبہ پکڑ کر بیت اللہ لے گئے، یعنی خانہ کعبہ کے سامنے لے گئے، کہنے لگے کہ بہت بدنامی ہو گئی، آج میں تجھے نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ تو سچی توبہ نہ کرے، چل توبہ کر۔ یہ توبہ کرنے لگا تو اس نے کہا، اللہ میں نے ہر گناہ سے توبہ کر لی، لیکن لیلا کی محبت سے توبہ نہیں کرتا۔ اس کے والد نے ناراض ہو کر کہا کہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ جب وہ بہت زیادہ ناراض ہوئے تو اس نے مجبور ہو کر ہاتھ اٹھائے اور والد کے سامنے دعا مانگنے لگا، یا اللہ اس کی محبت میرے دل سے کبھی نہ نکالنا، اور اللہ اس بندے پر رحم کرے جو اس دعا پر آمین کہے، یعنی اس دعا کے لیے اپنے والد صاحب کو بھی شامل کر لیا۔ ایک مرتبہ مجنو کو کسی نے دیکھا کہ ایک کتے کے پاؤں چوم رہا ہے، یعنی محبت دیکھیں آپ، یعنی دنیا سے محبت کرنے والا اتنا پاگل دیوانہ ہو سکتا ہے، تو اللہ سے ہمیں محبت کتنی ہونی چاہیے۔ ایک مرتبہ مجنو کو کسی نے دیکھا کہ ایک کتے کے پاؤں چوم رہا ہے، اس نے پوچھا کہ مجنو تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ مجنو نے کہا، یہ کتا لیلا کی گلی سے ہو کر آیا ہے، میں اس لیے اس کے پاؤں چوم رہا ہوں۔ ایسے مفعول الحال اور فاطر العقل انسان کو مجنون پاگل نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے؟ کسی شاعر نے کہا ہے، مجنو لیلا کی گلی کا طواف کیا کرتا تھا اور یہ شعر پڑھا کرتا تھا، میں لیلا کے گھر کی دیواروں کو طواف کرتا ہوں، کبھی یہ دیوار چومتا ہوں، کبھی وہ دیوار چومتا ہوں، اور دراصل ان گھروں کی محبت میرے دل پر نہیں چھا گئی، بلکہ اس کی محبت جو ان گھروں میں رہنے والی ہے۔
یہ تھی، یعنی دنیا سے محبت کرنے والا اتنا ٹوٹ کر چاہ رہا ہے اپنے محبوب کے لیے، تو ہم نے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا، ہمیں اللہ کو کتنا چاہنا چاہیے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کتنا چاہنا چاہیے۔ ایک مرتبہ حاکم شہر، شہر کا جو حاکم تھا، سوچا کہ لیلا کو دیکھوں، لیلا کو دیکھنا چاہیے کہ مجنوں اور اس کی محبت کے افسانے زبان اور سب کے زبان پر ہے۔ جب سپاہیوں نے لیلا کو پیش کیا تو حاکم حیران رہ گیا کہ ایک عام سی لڑکی تھی، نہ شکل نہ رنگ نہ روپ تھا۔ اس نے لیلا سے کہا تو دوسری حسیناؤں سے زیادہ بہتر نہیں؟ کہنے لگی خاموش رہے کیونکہ تو مجنوں نہیں ہے، مجنوں ہوتا تو دیکھتا، تو مجنوں نہیں ہے، خاموش ہو جا۔ ایک بادشاہ نے لیلا کے بارے میں سنا کہ مجنوں اس کی محبت میں دیوانہ بن چکا ہے۔ اس کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں لیلا کو دیکھوں تو صحیح، چنانچہ جب اس نے دیکھا تو اس کا رنگ کالا اور شکل بھدی تھی۔ وہ اتنی کالی تھی کہ اس کے ماں باپ نے لیلا یعنی رات سے مشابہت کی وجہ سے اس کو کالی کا نام دے دیا تھا۔ لیل کہتے ہیں رات کے لیے، تو اسی لیے تو لیلا کہنے لگے اس کے لیے، یعنی کالی، یعنی اس کا نام کالی رکھ دیا۔ لیلا کا مطلب ہے کالی رات۔ لیلا کے بارے میں بادشاہ کا یہ تھا کہ بڑی نازنین اور پری چہرہ ہوگی، وہ سوچتا تھا بڑی خوبصورت ہوگی، اچھی ہوگی، مگر جب اس نے لیلا کو دیکھا تو اس سے کہا دوسری عورتوں سے تو زیادہ خوبصورت تو نہیں ہے۔ جب بادشاہ نے یہ کہا تو لیلا نے آگے سے جواب دیا کہ خاموش ہو جا، تیرے پاس مجنوں کی آنکھ نہیں ہے۔ اگر مجنوں کی آنکھ ہوتی تو تجھے دنیا میں میرے جیسا خوبصورت کوئی نظر نہیں آتا۔ اسی طرح میرے دوستو، محبت الہی کی آنکھوں سے اس کائنات کو دیکھو تو ہر جگہ جمال خدا نظر آئے گا۔ بہت بہت شکریہ جلال الدین رضا صاحب۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اس کو کسی نے دیکھا، ریت کے ڈھیر پر بیٹھے کچھ لکھ رہا تھا مجنوں۔ اس پر انہوں نے کہا اے صحرا۔ ایک بار مجنوں کو دیکھا، غم کے بیابان میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا، ریت کو اس نے کاغذ بنایا ہوا تھا اور اپنی انگلیوں کو قلم اور کسی کو کوئی خط لکھ رہا تھا مجنوں۔ اس نے پوچھا اے مجنوں، شیدا تو کیا لکھ رہا ہے؟ تو کس کے نام خط لکھ رہا ہے؟ مجنوں نے کہا کہ لیلا کے نام کی مشق کر رہا ہوں، لکھنے کی مشق کر رہا ہوں، جیسے بچے ہمارے لکھنا سیکھتے ہوتے ہیں کہ لیلا کے نام کی مشق کر رہا ہوں، اس کے نام کو لکھ کر میں اپنے آپ کو تسلی دے رہا ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب دنیا کے محبوب کا نام لکھنے اور بولنے سے سکون ملتا ہے، یعنی اس سے معلوم ہوا کہ جب دنیا کے محبوب کا نام لکھنے اور بولنے سے سکون ملتا ہے تو محبوب حقیقی یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر و نام لینے پر کس قدر سکون ملے گا۔ تبھی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دلوں کو چین ملتا ہے۔ ایک بار بات ہو رہی ہے محبت کی، ایک دفعہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا، مجنوں لیلا کی محبت میں غرق تھا، اسی کی یادوں میں کھویا ہوا تھا۔ وہ اسی مدہوشی میں اس نمازی کے سامنے سے گزر گیا۔ اس نمازی نے نماز مکمل کرنے کے بعد مجنوں کو پکڑ لیا، کہنے لگا تو نے میری نماز خراب کر دی کہ میرے سامنے سے گزر گیا، تجھے نظر نہیں آیا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں؟ اس نے کہا خدا کے بندے، مجنوں نے کہا خدا کے بندے، میں مخلوق کی محبت میں گرفتار ہوں، یعنی لیلا کی محبت میں گرفتار ہوں، مگر وہ محبت اتنی غالب آئی، یعنی اتنی محبت مجھ میں بڑھ گئی ہے لیلا کی، ایک بندے کی، اللہ کی بنائی ہوئی بندے کی محبت میرے دل پر اتنی غالب آ گئی ہے کہ مجھے یہ پتہ نہ چلا کہ میں کسی کے سامنے سے گزر رہا ہوں، اور تو اللہ تعالیٰ کی محبت میں گرفتار ہے کہ نماز پڑھ رہا تھا، تجھے اپنے سامنے سے جانے والوں کا پتہ چل رہا تھا۔
یعنی مجھے تو پتہ نہیں تھا، میں تو لیلا کی محبت میں گرفتار تھا، ایک دنیا دار کی محبت میں گرفتار تھا، مجھے پتہ نہیں تھا کہ تو نماز پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا ہے، اور تجھے کتنی محبت، تو اللہ سے محبت کیسی کرتا ہے کہ تو اللہ سے محبت کر رہا تھا، محبت رکھتا ہے، اور تجھے پتہ چلے گیا کہ میں تیرے آگے سے گزر رہا ہوں، تو تیری محبت سچی نہیں ہے، میں جس طرح لیلا سے محبت کرتا ہوں اس سے زیادہ تو اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں کرتا، تو تیری محبت اور زیادہ ہونا چاہیے۔ مجھ کو نہ اپنا ہوش نہ دنیا کا ہوش ہے، مجھ کو نہ اپنا ہوش نہ دنیا کا ہوش ہے، بیٹھا ہوں مست ہو کے تمہارے جمال میں، مجھ کو نہ اپنا ہوش نہ دنیا کا ہوش ہے، بیٹھا ہوں مست ہو کے تمہارے جمال میں۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ مجھے تو ایک عورت نے توحید سکھا دی، یعنی توحید کیا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا، یہ سکھا دی، ایک عورت نے سکھا دی۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کسی نے پوچھا کہ وہ کیسے، فرمانے لگے کہ میرے پاس ایک عورت آئی جو پردے میں تھی، کہنے لگی کہ میرا شوہر دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، آپ یہ فتویٰ لکھ دیں کہ اس کو دوسری شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک عورت نے یہ فتویٰ مانگا حضرت جنید بغدادی سے، انہوں نے سمجھایا کہ اللہ کی بندی اگر وہ اپنی ضرورت کے تحت دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو شریعت نے 4 تک کی اجازت دی ہے، یعنی 4 شادیاں کر لے، میں کیسے لکھ کے دے سکتا ہوں کہ وہ دوسری شادی نہ کرے، اللہ تعالیٰ 4 کی اجازت دے رہا ہے تو میں کیسے لکھ کے دے سکتا ہوں۔ جنید بغدادی نے فرمایا، فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ کہا تو اس عورت نے ٹھنڈی سانس لی اور کہنے لگی کہ حضرت شریعت کا حکم راستے میں رکاوٹ ہے، ورنہ اگر اجازت ہوتی اور میں آپ کے سامنے چہرہ کھول دیتی اور آپ میرے حسن و جمال کو دیکھتے، یعنی شریعت کی وجہ سے میں آپ کی وجہ سے آپ سے پردہ کیے ہوئے ہوں، اگر شریعت کی اجازت ہوتی دکھانے کی تو میں آپ کو اپنا چہرہ دکھاتی اور اپنا پردہ ہٹا دیتی، سامنے آپ کے پردہ کھول دیتی اور آپ میرے حسن و جمال کو دیکھتے تو آپ اس بات کو لکھنے پر مجبور ہو جاتے کہ جس کی بیوی اتنی خوبصورت ہو اس کو دوسری شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے، یعنی یہ کہا اس عورت نے، سمجھ گئے ہوں گے۔ کہنے لگی کہ حضرت شریعت کا حکم راستے میں رکاوٹ بننا ہے، شریعت کا حکم اگر نہیں ہوتا تو میں اپنے سامنے اپنا چہرہ، آپ کے سامنے اپنا چہرہ کھول دیتی، اپنا نقاب ہٹا دیتی اور آپ میرے حسن و جمال کو دیکھتے تو آپ اس بات کو لکھنے پر مجبور ہو جاتے کہ جس کی بیوی اتنی خوبصورت ہو اس کی دوسری شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ وہ تو یہ بات کہہ کر چلی گئی مگر میرے دل میں یہ بات آئی کہ اے اللہ، آپ نے عورت کو عارضی حسن و جمال عطا کیا ہے، یعنی عارضی اس کو کہتے ہیں جو فنا ہو جائے گا، چلا جائے گا، ایک دن ڈھل جائے گا۔ اے اللہ، آپ نے عورت کو عارضی یعنی فنا ہونے والا حسن جمال عطا کیا ہے، کیا اس کو اپنے حسن پر اتنا ناز ہے کہ وہ کہتی ہے کہ جس کی بیوی میں ہوں اب اس کو محبت کی نظر دوسرے کی طرف ڈالنے کی اجازت نہیں، یعنی اتنا حسن دے دیا اس کے لیے اور اس کا حسن ختم بھی ہو جائے گا، اور وہ یہ کہتی ہے کہ میں جس کی بیوی ہوں اس کو دوسرے کی طرف نظر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اے پروردگار، تیرے اپنے حسن و جمال کا کیا عالم ہوگا، اے اللہ تیرے حسن کا کیا عالم ہوگا، آپ کہاں پسند کریں گے کہ آپ کے ہوتے ہوئے کوئی بندہ محبت کی نظر کسی غیر کی طرف اٹھا سکے۔ یعنی یہ آپ نے کہا کہ مجھے اس عورت نے سکھا دیا کہ اللہ سے محبت کیسی ہونی چاہیے، توحید اللہ تعالیٰ سے کی بارے میں عقیدہ ہمارا کیسا ہونا چاہیے، کہ جب ایک عورت یہ کہہ رہی ہے کہ میں اتنی خوبصورت ہوں کہ میرا شوہر دوسری طرف نگاہ نہ اٹھائے، تو اللہ تعالیٰ تو کتنا خوبصورت ہوگا، تو پھر وہ بندہ جو تجھ سے محبت کرنے والا ہو وہ دوسری طرف کیسے نظر اٹھا سکتا۔ حضرت حسن فرماتے ہیں، بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک دھوبن نے توحید سکھائی، یعنی اللہ سے محبت کرنا ایک دھوبن نے سکھائی۔ کسی نے پوچھا وہ کیسے؟ فرمانے لگے میرے پڑوس میں ایک دھوبی رہتا تھا، میں ایک مرتبہ اپنے گھر کی چھت پر بیٹھا گرمی کی رات میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، پڑوسی سے میں نے ذرا اونچا اونچا بولنے کی آواز سنی،
یعنی پڑوسی جو تھے اونچا اونچا بول رہے تھے. پوچھا بھائی خیریت تو ہے, کیوں اونچا بول رہے ہو؟ جب غور سے سنا تو مجھے پتا چلا کہ بیوی اپنے میاں سے جھگڑا کر رہی تھی, لڑائی کر رہی تھی. وہ اپنے شوہر سے کہہ رہی تھی کہ دیکھ تیری خاطر میں نے تکلیفیں برداشت کی, فاقے کاٹے, سادہ لباس پہنا, مشقتیں پریشانی اٹھائیں, ہر دکھ سکھ تیری خاطر میں نے برداشت کیا, اور میں تیری خاطر ہر دکھ برداشت کرنے کے لیے اب بھی تیار ہوں. لیکن اگر تو چاہے تو میرے سوا کسی اور سے نکاح کر لے تو پھر میرا تیرا گزارا نہیں ہو سکتا, مگر تیرے ساتھ کبھی میں نہیں رہ سکتی اگر تو دوسری شادی کرے گی. بہت بہت شکریہ. فرماتے ہیں کہ جب یہ بات سن کر میں نے قرآن پر نظر ڈالی, حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب عورت کی یہ باتیں میں نے سنی, فرماتے ہیں کہ یہ بات سن کر میں نے جب قرآن پر نظر ڈالی تو قرآن مجید کی آیت سامنے آئی جس کا ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے بندے جو بھی گناہ کر لے, جو بھی گناہ تو دنیا سے لے کر آئے گا میں چاہوں گا سب معاف کر دوں گا, لیکن میری محبت میں کسی کو شریک بنائے گا تو پھر میرا تیرا گزارا نہیں ہو سکتا. ایک مرتبہ حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وضو کر رہے تھے, گھر سے نکلے, راستے ہی میں تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا, یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے دل میں یہ بات آئی, اے شبلی ایسا گستاخانہ وضو کر کے تو میرے گھر کی طرف جا رہا ہے. وہ سہم گئے اور پیچھے ہٹنے لگے. جب وہ پیچھے ہٹنے لگے تو وہ دوبارہ الہام ہوا, یعنی دل میں بات آئی, شبلی تو میرا گھر چھوڑ کر کہاں جائے گا؟ وہ پھر ڈر گئے اور زور سے اللہ کی ضرب لگائی, اللہ. جب اللہ کا لفظ کہا تو الہام ہوا, شبلی تو ہمیں اپنا جوش دکھاتا ہے. حضرت شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ سن کر دبک کر بیٹھ گئے. پھر تھوڑی دیر کے بعد الہام ہوا, شبلی تو ہمیں اپنا صبر دکھاتا ہے. بالآخر کہنے لگے, اے اللہ میں تیرے ہی سامنے فریاد کرتا ہوں, اصل میں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے کے ساتھ ذرا محبت کی باتیں کرنا چاہتا تھا. تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں, تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں, تیری سادگی تو دیکھ کیا چاہتا ہوں, میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. حضرت شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر ایک مرتبہ عجیب کیفیت طاری تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ الہام فرمایا, ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ شبلی کیا تو یہ چاہتا ہے کہ میں تیرے عیب لوگوں پر کھول کر ظاہر کر دوں؟ کیا تو یہ چاہتا ہے کہ میں تیری کمیاں ہیں, جو بھی گناہ ہیں, تیری خطا ہیں, وہ لوگوں پر ظاہر کر دوں, لوگوں کو دکھا دوں, تاکہ تجھے دنیا میں کوئی منہ لگانے والا نہ رہے, یعنی کوئی اپنے پاس بٹھانے والا نہ رہے تجھے دنیا میں. وہ بھی ذرا ناز کے موڈ میں تھے حضرت شبلی. لہٰذا جب یہ الہام ہوا تو اسی وقت اللہ رب العزت کے حضور کہنے لگے, اے اللہ کیا تو چاہتا ہے کہ میں تیری رحمت کھول کھول کر لوگوں پر ظاہر کر دوں, یعنی تیری رحمت کے بارے میں لوگوں کو بتانا شروع کر دوں کھول کھول کر, تاکہ تجھ کو دنیا میں سجدہ کرنے والا نہ رہے. جیسے ہی یہ بات کہی اوپر سے الہام ہوا, شبلی نہ تو میری بات کہنا اور نہ میں تیری بات کہوں. سوچئے تو صحیح کہ نسبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کے ساتھ کس طرح راز و نیاز اور محبت و شفقت کی باتیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. تو یہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے اور محبوب بندے. اب یہ تو بزرگوں کا حال تھا, مردوں کا حال تھا. اب آئیے عورتوں کے بارے میں بھی سنتے ہیں. حضرت رابعہ بصریہ ایک ہاتھ میں پانی لے کر دوسرے میں آگ لے کر ایک بار کہیں جا رہی تھی. ایک ہاتھ میں پانی لیا اور ایک ہاتھ میں آگ لی اور کہیں جا رہی تھی, اور کہہ رہی تھیں کہ آگ سے جنت کو جلا دوں گی اور پانی سے جہنم کو بجھا دوں گی,
تاکہ لوگ جنت اور جہنم کے لیے عبادت نہ کریں۔ یہ رابعہ بصریہ کے غلبہ حال کا واقعہ ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر رابعہ بیچاری بھید سے واقف ہوتی تو وہ ایسا کام نہ کرتی، یعنی وہ اپنے حال میں نہیں تھی، انہیں خبر نہیں تھی میں کیا کر رہی ہوں، اللہ تعالیٰ کی محبت میں غرق تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ خود جنت کی طرف بلا رہا ہے، اور جس کی طرف اللہ تعالیٰ بلائے اس کی طرف جانا عین منشائے خداوندی ہوتا ہے۔ اللہ والوں کی محبت الہی کے غلبے میں ایسی باتیں کر جانا یہ محبت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ایک جگہ سے دوسری جگہ کہیں جا رہے تھے، آواز سنی کہ ویرانے میں کوئی آواز دے رہا ہے، پاک ہے وہ ذات جس نے بادشاہوں کو نافرمانی کی وجہ سے غلام بنا دیا۔ بہت بہت شکریہ نواب عالم قادری صاحب، بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ خوش رکھے آباد رکھے۔ ماشاء اللہ نواب عالم قادری صاحب بہت اچھا بیان کل آپ نے ہمارے چینل پر آپ لوگوں نے سنا تھا۔ انہوں نے اپنا بھی چینل بنا لیا ہے نواب عالم قادری کے نام سے، تو آپ ان کے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ ماشاء اللہ قرآن و حدیث سے بہت ہی اچھے آپ بیانات اور اسلامی درس سنا کریں گے۔ ایک کل آج یا کل لائیو آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ویرانے میں سنا جو کوئی کہہ رہا تھا، پاک ہے وہ ذات جس نے بادشاہوں کو نافرمانی کی وجہ سے غلام بنا دیا اور غلاموں کو فرما برداری کی وجہ سے وقت کا بادشاہ بنا دیا۔ سبحان اللہ، واقعی اللہ تعالیٰ کی ایسی ہی ذات ہے، جو اس کی اطاعت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی عزتیں دیتا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا، اے بڑھیا تو کون ہے؟ کہنے لگی، میں وہی ہوں جس نے تمہیں سونے چاندی ہیرے اور موتیوں کے بدلے خریدا تھا۔ اللہ اکبر۔ زلیخا کو یوسف علیہ السلام سے محبت تھی، زلیخا کو یوسف علیہ السلام سے محبت تھی، ملکہ سے ہٹا کر بھیکارم بنا دی گئی۔ زلیخا کو یوسف علیہ السلام سے محبت تھی، ملکہ تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ملکہ سے ہٹا کر بھیکارن بنا دیا، اور یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے محبت تھی، اللہ نے غلامی سے نکال کر وقت کا بادشاہ بنا دیا۔ نزاکت علی، بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں ذرا، زلیخا کو یعنی بندے سے محبت تھی، تو زلیخا نے جو محبت یوسف علیہ السلام سے کی تھی ان کی نبوت کی وجہ سے، رسول کی وجہ سے نہیں کی تھی۔ اگر رسول کی وجہ سے کی ہوتی تو شاید ملکہ سے نہیں ہٹتی، اس نے دنیاوی خواہشات سے کی وجہ سے محبت کی اور گناہ کرنا چاہ رہی تھی۔ تو زلیخا کو یوسف علیہ السلام سے ایک گناہ کی وجہ سے محبت تھی، دنیاوی محبت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس زلیخا کو، ایک ملکہ تھی، اس کو بھیکارن بنا دیا، اور ایک یوسف علیہ السلام جو کنویں میں ڈالے گئے، اور ایسا کنواں جہاں ہر طرف ویرانی ہی ویرانی تھی، سوکھا کنواں، یعنی کوئی آنے تک کو کوئی تیار نہیں تھا۔ اگر پانی والا کنواں ہوتا تو یہ امید ہوتی چلو کوئی پانی بھرنے آئے گا تو نکال دیا، ایسے کنویں میں جہاں پانی کی امید تک نہ تھی، تب اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ اور کسی کو کیا پتا تھا یہ غلام آج بک رہا ہے، جو بازار میں، مصر کے بازار میں جو بک رہا ہے وہ بادشاہ بن جائے گا؟ یہ آدمی کبھی سوچ سکتا ہے کیا؟ نہیں سوچ سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہی جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ تو زلیخا کو یوسف علیہ السلام سے جو محبت تھی وہ دنیاوی محبت تھی، خواہش کی محبت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اسے ملکہ سے ہٹا کر بھیکارن بنا دیا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے محبت تھی، اللہ تعالیٰ سے محبت تھی، تبھی تو زلیخا کے ساتھ میں کوئی حرکت نہیں کی، کر سکتے تھے نہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں کو اور رسولوں کو ایسے خیالات سے بھی پاک رکھتا ہے۔ تو بتانا آپ کو یہ ہے کہ جو زلیخا دنیا کی محبت میں غرق تھی اس کو ملکہ سے ہٹا کر بھیکارن بنا دیا گیا، اور یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے محبت تھی، اللہ تعالیٰ کا ڈر تھا، اللہ تعالیٰ نے غلامی سے نکال کر وقت کا بادشاہ بنا دیا۔
یہی نفسانی اور رحمانی محبت میں فرق ہوتا ہے، یعنی نفسانی خواہش جو تھی زلیخا کی تھی، اور رحمانی محبت یعنی یوسف علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے محبت، یہی فرق ہوتا ہے۔ ہر دور میں، ہر زمانے میں جو یوسف علیہ السلام کے نقش قدم پر چلے گا، اللہ اسے فرش سے اٹھائے گا اور عرش تک پہنچا دے گا، اور جو زلیخا کے نقش قدم پر مخلوق کی محبت میں گرفتار ہوگا، غرق ہوگا، ڈوبا رہے گا، اللہ تعالیٰ اسے ملکہ کے درجے سے ہٹا کر اس کو بھکارن بنا کر کھڑا کر دے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی محبت اصل ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے اللہ کی محبت مانگنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت جب دل میں ہو تو پھر غم نہیں رہتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ کریم مجھ پہ کرم کر بڑے عذاب میں ہوں، کریم مجھ پہ کرم کر بڑے عذاب میں ہوں، تیرے سامنے بیٹھا ہوں اور حجاب میں ہوں۔ کریم مجھ پہ کرم کر بڑا عذاب میں ہوں کہ تیرے سامنے بیٹھا ہوں اور حجاب میں ہوں۔ وعلیکم السلام۔ اور محبت کی شمع جلتی کہاں ہے؟ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک خواب دیکھا کہ ایک فرشتہ لکھ رہا تھا، ایک فرشتہ کچھ لکھ رہا تھا۔ پوچھا کیا لکھ رہے ہو؟ ابراہیم بن ادہم نے خواب میں دیکھ کے کیا لکھ رہے ہو؟ کہنے لگا کہ اللہ کے عاشقوں کا نام لکھ رہا ہوں، جو اللہ تعالیٰ کے عاشق ہیں ان کے نام لکھ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ کیا میرا نام بھی ہے اس میں جو آپ جو نام لکھ رہے ہیں؟ فرشتے نے کہا کہ تمہارا نام تو نہیں ہے۔ کہنے لگے کہ ایسا کرو کہ اللہ کے عاشقوں سے محبت کرنے والوں میں میرا نام لکھو۔ یعنی فرشتہ کیا لکھ رہا تھا؟ جو اللہ کے عاشق ہیں ان کے نام لکھ رہا تھا۔ خواب میں حضرت ابراہیم بن ادہم دیکھ رہے ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو حضرت ابراہیم بن ادہم نے پوچھا کیا میرا نام اللہ کے عاشقوں میں ہے؟ تو فرشتے نے کہا تمہارا نام تو نہیں ہے۔ تو حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ ایسا کرو میرا نام اللہ کے عاشقوں سے محبت کرنے والوں میں لکھ دو، یعنی اللہ سے محبت کرنے والا مت لکھو، جو اللہ کے جو عاشق ہیں نا جن کے آپ نام لکھ رہے ہو، میں ان سے محبت کرتا ہوں یہ لکھو۔ فرشتہ کہتا ہے بہت اچھا، اور چلا گیا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد، کچھ دنوں کے بعد خواب دیکھا، دیکھتے ہیں کہ فرشتہ لکھ رہا ہے، کچھ پھر لکھ رہا ہے۔ پوچھا کیا لکھ رہے ہو؟ کہنے لگا کہ ان لوگوں کے نام لکھ رہا ہوں جن سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ اچھا میرا نام بھی کہیں ہے؟ تو اس نے دکھایا کہ جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اس صفحے کے سب سے اوپر ابراہیم بن ادہم کا نام لکھا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میرے عاشقوں سے محبت کرتے ہیں میں ان بندوں کے ساتھ محبت کیا کرتا ہوں، اس لیے اللہ حوالوں سے محبت کی، اللہ حوالوں سے محبت اللہ کی محبت ملنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ جب اللہ سے محبت ہوتی ہے اللہ کے نام سے بھی محبت ہو جاتی ہے۔ ایک دم بھی محبت چھپ نہ سکی، ایک دم بھی محبت چھپ نہ سکی، ایک دم بھی محبت چھپ نہ سکی جب تیرا کسی نے نام لیا۔ جب ہمارے محبوب کا کوئی نام لے تو آدمی کیسا عاشق ہوگا جو اپنے محبوب کا نام سن کے خاموش رہ جائے۔ یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں، ایک مرتبہ ایک بزرگ تھے، فرماتے ہیں ان کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا حضرت ذکر و اذکار اور عبادت میں زندگی گزر رہی ہے مگر میرا دل ایک تمنا کی وجہ سے جل رہا ہے۔ یعنی زندگی تو میری ذکر و اذکار میں گزر رہی ہے، اللہ کی عبادت میں گزر رہی ہے، اللہ کی بندگی میں گزر رہی ہے، مگر میرا دل ایک تمنا کی وجہ سے جل رہا ہے، ایک تمنا ہے میرے دل میں، وہ جلا رہی ہے میرے دل کے لیے۔ جی چاہا کہ آج آپ کے سامنے وہ تمنا ظاہر کر دوں۔ آپ نے پوچھا کون سی تمنا ہے؟ کہنے لگا حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خواب میں 100 مرتبہ اللہ کا دیدار ہوا تھا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خواب میں 100 مرتبہ اللہ کا دیدار ہوا تھا۔ میرا بھی جی چاہتا ہے کہ مجھے بھی اپنے خالق کا دیدار نصیب ہو جائے۔ سبحان اللہ۔
جو بزرگ تھے وہ بھی حاذق طبیب تھے، دلوں کا علاج کرنے والے تھے۔ فرمانے لگے اچھا تم آج عشاء کی نماز پڑھنے سے پہلے سو جانا، آج عشاء کی نماز پڑھنے سے پہلے سو جانا۔ اس میں حکمت تھی مگر وہ بندہ سمجھ نہ سکا۔ وہ گھر آیا، جب مغرب کے بعد وقت ہوا تو سوچنے لگا کہ حضرت نے فرمایا تھا کہ تم عشاء کی نماز پڑھے بغیر ویسے ہی سو جانا، لیکن فرض تو بالآخر فرض ہے، چلو میں فرض پڑھ کر سنت چھوڑ کر سو جاؤں گا، سنت بعد میں پڑھ لوں گا اور بعد میں پڑھ لوں گا۔ چنانچہ وہ فرض پڑھ کر سو گیا عشاء کے۔ رات کو خواب میں اسے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار ہوا۔ آپ نے اسے فرمایا تم نے فرض تو پڑھ لیے مگر سنتیں کیوں نہ پڑھی؟ اس کے بعد اس کی آنکھ کھل گئی۔ صبح آ کر اس نے ان بزرگ کو بتایا، اپنے پیر صاحب کو بتایا۔ پیر صاحب نے فرمایا واللہ کے بندے تو نے اتنے سال نمازیں پڑھتے گزار دیے، بھلا اللہ تیری قضا ہونے دیتا، کبھی ایسا نہ ہوتا، بلکہ وہ تیرے عملوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ اگر تو مغرب کے بعد سو جاتا تو خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی ہوتا، وہ تجھے جگاتا بھی اور تجھے عشاء کی توفیق بھی عطا فرماتا، مگر تو راز کو نہ سمجھ سکا، تو نے فقط سنتیں چھوڑ دیں، تو محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار ہوا، اگر تو فرض چھوڑ دیتا تو تجھے اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہو جاتا۔ یہ ہم لوگوں کے لیے نہیں ہے کہ ہم تو اتنی نمازیں چھوڑے پڑے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں دیدار ہو رہا ہے، یہ ان بزرگوں کا حال ہے۔ تو آپ لوگوں کے لیے، ہم لوگوں کے لیے اجازت نہیں کہ فرض چھوڑ دے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو جائے گا۔ جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے، بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے۔ ایک مرتبہ خانقاہ فیصلہ میں دو بوڑھے آپس میں الجھنا شروع ہو گئے۔ ایک خانقاہ تھی، بزرگ کا ایک خانقاہ تھی، اس میں دو بوڑھے آپس میں الجھنا، لڑائی کرنا شروع ہو گئے۔ دیکھنے والے بڑے حیران ہوئے کہ یہ دونوں ظاہر میں بڑے نیک اور متقی نظر آتے ہیں اور اتباع سنت بھی ان کے جسم پر بالکل ظاہر ہے، یعنی سنت کے پابند ہیں، دکھائی دے رہے ہیں، مگر ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں۔ ایک اس کو تھپڑ لگاتا ہے، دوسرا اس کو لگاتا، وہ اسے کھینچتا ہے، وہ اسے کھینچتا ہے، اور کچھ باتیں بھی کر رہے ہیں۔ ایک صاحب قریب ہوئے کہ آخر بات کیا ہے بھائی، کیوں لڑ رہے ہو؟ جب قریب ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ دونوں محبت الہی میں غرق تھے کہ آپس میں بیٹھے ہوئے ان میں سے ایک نے کہہ دیا اللہ میرے ہیں، یعنی اللہ میرا ہے۔ جب دوسرے نے سنا تو وہ الجھنے لگا کہ نہیں اللہ میرا ہے، وہ اسے مارتا ہے اور کہتا ہے اللہ میرا ہے، اور وہ اسے مارتا ہے اور کہتا ہے اللہ میرا ہے۔ اور محبت کا کتنا غلبہ تھا کہ دونوں اس بات پر الجھ رہے ہیں، اللہ اکبر، اللہ میرا ہے، تیرا نہیں، اللہ میرا ہے، اللہ میرا ہے۔ مجھ کو نہ اپنا ہوش نہ دنیا کا ہوش ہے، مجھ کو نہ اپنا ہوش نہ دنیا کا ہوش ہے، بیٹھا ہوں مست ہو کے تمہارے جمال میں، بیٹھا ہوں مست ہو کے تمہارے جمال میں۔ عبداللہ بن مخزومہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بزرگ تھے، انہوں نے دعا مانگی کہ اے اللہ جنگ یمامہ کے لیے جا رہا ہوں، اب اس جنگ میں میرے جسم کے ہر عضو کے اوپر زخم آئے، یہ دعا مانگی، اور واقعی ایسا ہی ہوا کہ وہ گھمسان کے رن میں اس طرح گھر گئے کہ ان کے جسم کے ہر عضو پر زخم آئے۔ جب زخمی حالت میں تھے اور روح پرواز کرنے کے قریب تھی، ایک مسلمان قریب ہوا تو اس مسلمان نے کہا کہ آپ کو پانی پلاؤں؟ آپ کے جسم کا ہر عضو زخمی ہو چکا ہے۔ تو عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے کہ نہیں، میں اس وقت روزے کی حالت میں ہوں، مجھے شربت دیدار سے اپنے روزے کا افطار کرنا چاہتا ہوں۔
ایسے بھی محبت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ اس محبت کا تھوڑا سا نشہ ہمیں بھی عطا فرما دے، پھر ہمیں عبادت کے اندر سکون نصیب ہو جائے گا، اس لیے کہ عشق ایک آگ ہے جو ماں سوا اللہ کو جلا کر رکھ دیتی ہے۔ یعنی اللہ کے سوا ہمارے دل میں اگر کوئی چیز ہوگی وہ جلا کے رکھ دے گی، اگر اللہ کی محبت ہمارے دل میں آ گئی۔ اللہ کی محبت دل میں آتی ہے، غیر سے انسان کی نگاہیں اٹھ جاتی ہیں۔ عشق کی آتش کا جب شعلہ اٹھا، عشق کی آتش کا جب شعلہ اٹھا، ماں سوا معشوق سب کچھ جل گیا۔ یعنی جو معشوق تھا اس جل گیا، تیغ لاسے قتل غیر حق ہوا۔ اللہ مانی نہیں نہیں نہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں، یعنی اس تلوار سے تیغ لاسے قتل غیر حق ہوا۔ دیکھیے پھر بعد اس کے کیا بچا، پھر بچا اللہ باقی سب فنا، پھر بچا اللہ باقی سب فنا۔ مرحبا اے عشق تجھ کو مرحبا، مرحبا اے عشق تجھ کو مرحبا۔ تو یہ ہوتی ہے اللہ کی محبت۔ اللہ سے ہم محبت کر کے تو دیکھیں، بزرگوں نے محبت کی ہے اور بزرگوں کو ہم خراب بتاتے ہیں۔ امریکہ میں ایک نوجوان نیا مسلمان تھا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا تھا، دفتر میں کام کرتا تھا۔ دفتر میں کام کرنے والی ایک امریکن لڑکی سے اس کا تعلق بن گیا، اور اس کی محبت کا یہ تعلق اتنا بڑھا کہ اس نے یہ محسوس کیا کہ اب میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ چنانچہ اس نے اس کے والدین کو پیغام بھیجا کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے ماں باپ نے کہا کہ ہماری کنڈیشن ہے کہ ہم عیسائی ہیں، کہ ہم عیسائی ہیں، آپ کو اپنا دین چھوڑ کر عیسائی بننا پڑے گا، ماں باپ سے تعلق توڑنا پڑیں گے تمہیں، آپ اپنے ملک واپس نہیں جایا کریں گے، جس معاشرے میں آپ رہتے ہیں اس سے بالکل آپ ملاہیں گے نہیں، یعنی آپ کو نہیں ملنے دیں گے۔ اگر آپ یہ سب شرائط پوری کر سکتے ہیں تو ہم اپنی بیٹی سے تمہاری شادی کر دیں گے۔ اس نوجوان لڑکا تھا، نیا نیا مسلمان ہوا تھا، یہ اپنے جذبات میں اس قدر غرق تھا کہ اللہ کے اس بندے نے یہ تمام شرائط قبول کر لی، ماں باپ سے رشتہ ختم کر دیا، دوست اور گھر والوں سے اور رشتہ داروں سے رشتہ ختم کر دیا، ملک سے رشتہ ختم کر دیا، اور جس کمیونٹی میں یہ رہتا تھا ان سب سے رشتہ ختم کر کے حتیٰ کہ یہ عیسائی بن کر عیسائیوں کے ماحول میں زندگی گزارنے لگ گیا، اور اس نے شادی کر لی۔ مسلمان بڑے پریشان، کبھی کبھی وہ اس کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے مگر یہ ان سے ملنے سے بھی گھبراتا، کبھی کہیں کسی کو دیکھ لیتا تو وہ دور کترا جاتا۔ لوگ بالآخر تھک گئے، کسی نے کہا کہ اس کے دل پر مہر لگ گئی، کسی نے کہا کہ یہ مرتد ہو گیا، کسی نے کہا کہ اس نے جہنم خرید لی، کسی نے کہا کہ اس نے بڑا مہنگا سودا خریدا۔ ہر ایک کی اپنی اپنی باتیں تھیں۔ 3-4 سال اسی حال میں گزر گئے، یہاں تک کہ دوست احباب سب کی یادداشت سے بھی نکلنے لگا۔ یعنی 3-4 سال ہو جائیں گے پھر آدمی کون پیچھے کر، نیا نیا ہوتا تو آدمی رکھتا بھی ہے، تو لوگوں نے بھلا دیا کہ اب 3-4 سالیں ہو جاتی ہیں، پرانی بات ہو جاتی ہے تو آدمی بھول جاتا ہے۔ لوگ اسے بھول چکے تھے، بھولی بسری چیز بنتا چلا گیا۔ ایک دن امام صاحب نے فجر کی نماز کے لیے جب دروازہ کھولا تو دیکھا یہ نوجوان آیا، اس نے وضو کیا اور مسجد میں نماز کی صف میں بیٹھ گیا۔ امام صاحب بڑے حیران، ان کے لیے تو یہ چیز بالکل عجیب تھی۔ نماز پڑھائی اور اس کے بعد اس نے سلام کیا، پھر اس کو لے کر اپنے حجرے میں گئے اور محبت پیار سے ذرا پوچھا کہ آج بڑی مدت کے بعد آپ کی زیارت نصیب ہوئی۔ اس وقت اس نے اپنی حالت بتائی کہ میں نے اس لڑکی کی محبت میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا، بہت کچھ میں نے اپنا ضائع کر دیا،
لیکن جس گھر میں رہتا تھا میرے اس گھر میں اللہ کا قرآن رکھا ہوتا تھا۔ یعنی جس گھر میں میں نے سب کچھ چھوڑ دیا، ماں باپ کو چھوڑ دیا، دوست احباب کو چھوڑ دیا، اپنے محلہ بستی والوں کو، ملک کو چھوڑ دیا، مگر میں جس گھر میں رہتا تھا، لیکن جس گھر میں رہتا تھا میرے اس گھر میں اللہ کا قرآن رکھا ہوا تھا۔ میں جب کبھی آتا جاتا اس پر میری نظر پڑتی تو میں اپنے دل میں سوچتا کہ یہ میرے مولا کا کلام ہے، یہ میرے اللہ کا قرآن ہے اور میرے گھر میں موجود ہے۔ میں اپنے نفس کو ملامت کرتا کہ تو نے اللہ کے قرآن کو چھوڑ کر کہاں آ گیا ہے۔ اعمال تو میرے برے تھے لیکن دل مجھے کہتا تھا کہ نہیں، جس کا میں نے کلمہ پڑھا اس سے محبت ضرور کرتا ہوں، اس کی نشانی میں نے اپنے گھر میں رکھی ضرور ہے۔ اس طرح کئی سال گزر گئے۔ ایک دن میں آیا اور حسب معمول میں نے گزرتے ہوئے اس جگہ پر نظر ڈالی، مجھے قرآن نظر آیا۔ میں نے بیوی سے پوچھا کہ یہاں ایک کتاب ہوا کرتی تھی، وہ کہاں ہے؟ بیوی نے کہا کہ میں نے گھر کی صفائی کی تھی، اس میں غیر ضروری چیزوں کو میں نے پھینک دیا ہے۔ اس نے پوچھا اس کتاب کو بھی؟ اس نے کہا ہاں۔ یہ وہاں سے واپس گیا اور کوڑے پھینکنے کی جگہ سے اس کتاب کو اٹھا کر لایا، یعنی قرآن کو اٹھا کر لایا۔ جب لڑکی نے دیکھا کہ یہ بہت زیادہ اس کتاب کا احسان کر رہا ہے، اس کی حفاظت کر رہا ہے، عزت کر رہا ہے، تو وہ بھی احساس کرنے لگی کہ آخر وجہ کیا ہے۔ اس نے کہا کہ بس میں اس کتاب کو رکھنا چاہتا ہوں۔ اس لڑکی نے جب دیکھا کہ یہ عربی میں ہے تو اس نے کہا کہ ہاں کوئی نہ کوئی اس کا تعلق اسلام سے ہے۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو تو اس گھر میں یہ کتاب رہے گی یا پھر میں رہوں گی۔ یعنی وہ لڑکی بھی اتنی پکی عیسائی تھی اور اس نے سمجھ لیا کہ یہ کتاب جو ہے مسلمانوں کی ہے۔ وہ کہنے لگی کہ یا تو یہ کتاب رہے گی اس گھر میں یا تو پھر میں رہوں گی۔ تمہیں اس میں سے کسی ایک کے بارے میں فیصلہ کرنا ہوگا۔ وہ کہنے لگا کہ جب اس لڑکی نے یعنی اس میری بیوی نے یہ کہا تو میرے لیے یہ زندگی کا عجیب وقت تھا۔ میں نے اپنے دل سے پوچھا کہ تو نے اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے، اپنی تمناؤں کو پورا کرنے کے لیے، اپنی آرزوؤں کو پورا کرنے کے لیے وہ کچھ کر لیا جو تجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اپنی خواہشوں کے لیے وہ سب کچھ کر لیا تو نے جو تجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وعلیکم السلام۔ آج تیرا رشتہ پروردگار سے ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائے گا۔ اب تو فیصلہ کر لے، دل میں سوچ رہا ہے، اب تو فیصلہ کر لے، اب تو اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہے یا اس کے پروردگار کو چاہتا ہے۔ جب میں نے دل میں یہ سوچا تو دل نے یہ آواز دی کہ نہیں، میں اپنے مولا سے کبھی بھی نہیں کٹنا چاہتا۔ میں نے لڑکی کو طلاق دی اور میں نے دوبارہ کلمہ پڑھا اور اب میں ہمیشہ کے لیے پکا مسلمان بن چکا ہوں۔ سوچئے اتنے غافل مسلمان کے دل میں بھی اللہ رب العزت کی محبت کا بیج موجود ہوتا ہے۔ دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یا رب، دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یا رب، کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو، کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو۔ یعنی جب دل ہی بجھ جائے تو انجمن کا کیا لطف آئے گا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے کہ مجھے 4 واقعات زندگی میں بڑے عجیب لگے۔ لوگوں نے کہا وہ کون سے؟ یعنی 4 واقعات مجھے زندگی میں عجیب لگے، حضرت حسن بصری فرماتے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا وہ کون سے؟ کہنے لگے ایک نوجوان کے ہاتھ میں چراغ تھا تو میں نے نوجوان سے سوال کیا کہ بتاؤ یہ روشنی کہاں سے آئی؟ تو جیسے ہی میں نے یہ پوچھا کہ یہ روشنی کہاں سے آئی، اس نے پھونک مار کر چراغ بجھا دیا اور کہنے لگا حضرت جہاں چلی گئی وہاں سے آئی تھی۔ فرماتے ہیں کہ میں اس نوجوان کی حاضر جوابی کے اوپر آج تک حیران ہوں۔ یعنی اسے دماغ ایسا تو نہیں، اس نے کسی کتاب میں پڑھا ہو کہ کوئی ایسا سوال کرے تو اس کا جواب یہ دے رہا، یہ چراغ پھونک دے رہا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تو اس کے دل میں ڈالا۔ پوچھا اس بار روشنی کہاں سے آئی چراغ کی، تو اس نے فوراً چراغ بجھا دیا اور کہا کہ جہاں سے آئی تھی وہیں چلی گئی۔ دوسرا واقعہ
ایک مرتبہ 10-12 سال کی لڑکی آ رہی تھی، اس کی بات نے مجھے حیران کر دیا۔ بارش ہوئی تھی، میں مسجد جا رہا تھا، وہ بازار سے کوئی چیز لے کر آ رہی تھی۔ جب ذرا میرے قریب آئی تو میں نے کہا کہ بچی ذرا سنبھل کر قدم اٹھانا، کہیں پھسل نہ جانا، یعنی کیچڑ تھی، تو کہا کہ بچی ذرا سنبھل کر قدم اٹھانا، کہیں پھسل نہ جانا۔ تو جب میں نے یہ کہا تو اس نے آگے سے یہ جواب دیا فوراً، کیا کہا؟ حضرت میں پھسل گئی تو مجھے نقصان ہوگا، میں اگر پھسل گئی تو مجھے نقصان ہوگا، کیچڑ میں پھسل گئی تو میں گندی ہو جاؤں گی، چوٹ ووٹ تھوڑی بہت لگ جائے گی۔ حضرت میں پھسل گئی تو صرف مجھے نقصان ہوگا، آپ ذرا سنبھل کر قدم اٹھانا۔ حضرت حسن بصری سے کہہ رہی ہے بیٹی، آپ ذرا سنبھل کر قدم اٹھانا، اگر آپ پھسل گئے تو پھر قوم کا کیا بنے گا؟ جو آپ کے پیچھے لوگ مان رہے ہیں، آپ کو جو اپنا مرید سمجھتے ہیں، آپ قرآن و حدیث کی باتیں لوگوں کو سکھاتے ہیں، دین کی آپ تبلیغ کرتے ہیں۔ تو کہا کہ حضرت میں پھسل گئی تو صرف مجھے نقصان ہوگا، آپ ذرا سنبھل کر قدم اٹھانا، اگر آپ پھسل گئے تو پھر قوم کا کیا بنے گا؟ کہنے لگے کہ اس لڑکی کی بات مجھے آج تک یاد ہے۔ اس لڑکی نے کہا تھا کہ آپ سنبھل کر قدم اٹھانا، آپ پھسل گئے تو پھر قوم کا کیا بنے گا؟ تیسرا واقعہ بتاتے ہیں، ایک مرتبہ میں نے ایک مخنث کو دیکھا، یعنی مرد عورت اور تیسرے شخص کو دیکھا، ہم سمجھ گئے ہوں گے۔ ایک مخنث کو دیکھا جو نہ مرد تھا نہ عورت تھی، بیچ کا تھا۔ جب اسے پتا چل گیا کہ اس نے مجھے پہچان لیا تو مجھے کہنے لگا کہ میرا راز نہ کھولنا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہارے رازوں پر پردہ ڈالے گا۔ یعنی وہ تھا نہیں لوگوں کے سامنے، یعنی صرف انہی کو پتہ چلا تھا۔ تو کہا، اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے رازوں پر پردہ ڈالے گا، یہ میرا راز پر آپ پردہ ڈال دو۔ نمبر 4، چوتھی بات بتاتے ہیں وہ، ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا، اس کے سامنے سے ایک عورت روتی ہوئی کھلے چہرے کھلے سر کے ساتھ آگے سے گزری، اس نے سلام پھیرا تو اس عورت پر بڑا ناراض ہوا، کہنے لگا تجھے شرم نہیں آئی؟ دھیان نہیں؟ ننگے سر کھلے چہرے کے ساتھ میں نماز پڑھ رہا تھا، تو میرے آگے سے گزر گئی۔ اس عورت نے پہلے تو معافی مانگی اور معافی مانگ کر کہنے لگی، دیکھو میرے میاں نے مجھے طلاق دے دی اور میں اس وقت غمزدہ تھی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں یا نہیں، میں اس حالت میں آپ کے سامنے سے گزر گئی، مگر حیران اس بات پر ہوں کہ میں شوہر کی محبت میں اتنی گرفتار کہ مجھے سامنے سے گزرنے کا پتہ نہ چلا، تو تم اللہ کی محبت میں کیسے گرفتار ہو کہ کھڑے پروردگار کے سامنے ہو اور دیکھ کر میرا چہرہ ہو اور دیکھ میرا چہرہ رہے ہو۔ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس عورت کی بات مجھے آج تک یاد ہے، اور واقعی ہماری نماز کا یہی حال ہے۔ نیچے منزل پر اگر نماز پڑھ رہے ہوں اور اوپر کی منزل میں اگر کوئی ہمارا نام لے لے تو ہمیں نماز میں پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارا نام پکارا گیا۔ ہماری نماز کی توجہ کا عالم ہونا تو یہ چاہیے تھا، کیا ہونا چاہیے تھا؟ اللہ وہ دل دے دے جو تیرے عشق کا گھر ہو، اللہ وہ دل دے دے جو تیرے عشق کا گھر ہو، دائمی رحمت کا تیری اس پہ نظر ہو، دل دے کہ تیرے عشق میں یہ حال ہوا ہو، دل دے کہ تیرے عشق میں یہ حال ہو اس کا، محشر کا اگر شور ہو تو بھی نہ خبر ہو۔ یعنی اے اللہ تبارک و تعالیٰ، تو اپنا عشق ہمارے لیے ایسا عطا فرما دے کہ محشر کا بھی اگر شور ہوتا ہو تو ہمیں سنائی نہ دے۔ ایک بزرگ تھے جو کسی دوسرے بزرگ کی صحبت میں جانا شروع کر دیا اور ان کے پاس جانے لگے۔ یہ ذرا عقل مند تھے۔ ایک مرتبہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑے رازدانہ لہجے میں پوچھا کہ محمد علی، کیا تم نے کبھی عشق کی دکان دیکھی ہے؟ انہوں نے تھوڑی دیر سوچا
اور پھر کہنے لگے جی حضرت میں نے عشق کی دکانیں دیکھی ہیں، ایک شاہ آفاق کی اور دوسری شاہ عبداللہ کی نقشبندی کی، اور حضرت مجدد الف ثانی کی اولاد میں سے ہیں۔ دکانوں سے مراد خانقاہیں ہیں، چونکہ عشق الہی کا سودا اللہ والوں کی خانقاہوں سے ملتا ہے۔ یعنی خانقاہیں ایسی ویسی نہیں ہوتی ہیں، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ محبت کی حقیقت ان سے پوچھیے۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سامنے محبت کا لفظ آیا تو فرمایا کہ اگر اس کا لفظی معنی پوچھنا ہو تو ہم بھی بتا دیں گے۔ لفظی معنی کیا ہے محبت کا؟ یعنی کیا لفظ ہے، کیا معنی ہوتا ہے، اور اقسام میں سے کون سا ہے، باب اس کا کون سا ہے، یہ تو ہم بھی بتا دیں گے، لیکن اس کی حقیقت پوچھنی ہو تو تمہیں فلاں شیخ کے پاس جانا ہوگا، وہ تمہیں اس کی حقیقت سمجھائیں گے۔ اسی طرح امت کے علماء وقت کے مشائخ کے ساتھ ایک رابطہ رکھتے۔ یعنی محبت اگر ہمیں چاہیے تو ہم اپنے آپ نہیں سیکھ سکتے۔ اللہ کے جو بندوں نے اللہ سے محبت کی ہے ان کے پاس ہم رہیں، ان کی صحبت اختیار کریں، ان کی باتوں کو سنیں، تبھی ہم محبت سمجھ پائیں گے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں شاہ دولہ، ان کی بستی کے قریب ایک بند بندھا ہوا تھا پانی کا۔ سیلاب آتا، بستی ڈوبنے کا خطرہ ہوتا، اس لیے لوگوں نے بند باندھ دیا۔ ایک دفعہ پانی بہت زیادہ آ گیا اور ایک جگہ ڈر ہوا کہ کہیں بند ٹوٹ نہ جائے، لہٰذا لوگ ان کے پاس گئے کہ جی دعا کریں کہ کہیں بند ٹوٹ نہ جائے۔ وہ اپنا کدال لے کر آئے اور اس جگہ کو دیکھا جہاں سے ٹوٹنے کا خطرہ تھا اور اس کو کھودنا شروع کر دیا۔ یعنی لوگ تو یہ دعا کو آئے کہ یہ بند ٹوٹ نہ جائے، آپ دعا کر دیجیے اللہ تعالیٰ سے کہ یہ بند نہ ٹوٹے، مگر جیسے ہی لوگوں نے ان سے کہا وہ گئے کڑھال لے کر آئے اور جہاں سے بند ٹوٹنے والا تھا اور اس کو کھودنا شروع کر دیا۔ لوگ حیران کہ حضرت ہم تو آپ کو اس لیے لائے ہیں کہ بند ٹوٹے نہ، آپ الٹا کھود رہے ہیں۔ کہنے لگے جدھر مولا ادھر شاہ دولہ، اگر میرے رب کو توڑنا منظور ہے تو میں خود ہی کیوں نہ توڑ دوں، اگر میرے رب کو منظور ہے توڑنا ہی تو میں خود ہی کیوں نہ توڑ دوں۔ تو ان کی یہ عاجزی اللہ کو پسند آ گئی اور پانی گھٹنا شروع ہو گیا۔ سیلاب جہاں سے آیا تھا وہیں واپس ہو گیا۔ اللہ حوالے سراپا تسلیم و رضا ہوتے ہیں، تیرا غم بھی مجھ کو عزیز ہے، تیرا غم بھی مجھ کو عزیز ہے، تیرا غم بھی مجھ کو عزیز ہے، کہ وہ تیری دی ہوئی چیز ہے، تیرا غم بھی مجھ کو عزیز ہے کہ وہ تیری دی ہوئی چیز ہے۔ محبوب کی کوئی بھی چیز ہو انسان کو محبوب ہوتی ہے۔ آئیے اور بھی آگے بڑھتے ہیں، محبت کی بات ہو رہی ہے۔ یہ محبت لوگوں نے کی ہے ایسی، صرف یہ نہیں کہ اللہ سے محبت کرو، رسول سے محبت کرو، بزرگوں سے محبت کرو۔ یہ لوگ ہیں بزرگ ہیں، انہوں نے اللہ سے محبت کی ہے کہ آپ کی محبت ایسی ہو سکتی ہے جو بزرگوں پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، ان سے پوچھو جا کے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ گورنری سے فقیری تک، یعنی میں نے رات بھی آپ سے کہا تھا کہ بادشاہوں کو تو دیکھا ہے کہ بادشاہت چھوڑ کر اللہ کی بندگی اور فقیری اختیار کر لی ہے، مگر کسی دنیا دار کو، کسی اللہ کے ولی کو آپ نے نہیں دیکھا ہوگا جو دنیا داری میں پڑ گیا ہو۔ آئیے اسی کے دور میں سنتے ہیں، بہت ہی اچھا واقعہ ہے یہ اور حق ہے، بالکل سچ ہے یہ۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ عباسی دور خلافت میں اسلامی حکومت کی وسعت لاکھوں مربع میل کے علاقے تک پھیل چکی تھی
مختلف علاقوں کے گورنر اپنے وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے حکومتی نظم و نسق چلا رہے تھے۔ اکثر اطراف و جوانب سے عدل و انصاف کی خبریں رہ رہی تھیں، تاہم چند علاقوں کے حالات مزید بہتر بنانے کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ یعنی زیادہ تر علاقے صحیح تھے، مگر خود علاقے ایسے تھے جہاں پر حالات صحیح نہیں تھے، تو ضرورت محسوس ہو رہی تھی کہ اچھے اور بہتر بنائے جائیں حالات۔ خلیفہ سوچا کہ تمام گورنر حضرات کو مرکز میں طلب کیا جائے، یعنی جتنے بھی گورنر ہیں جس جگہ کے، ان سب کو بلایا جائے اور ان سے بات کی جائے، اور اچھے کام کرنے والوں کے لیے انعام و اکرام سے نوازا جائے تاکہ دوسروں کو بھی اصلاح احوال کی ترغیب ہو، یعنی انعام ملے۔ چنانچہ فرمان شاہی میں چند دنوں میں ہر علاقے میں پہنچا دیا گیا کہ تمام علاقے کے گورنر خلیفہ کے یہاں، جو مسلمانوں کا بادشاہ ہے، وہاں حاضر ہو جائیں۔ تمام علاقے میں خبر پہنچ گئی کہ فلاں دن سب گورنر مرکز میں اکٹھے ہوں۔ بالآخر وہ دن آ پہنچا جس کے لیے گورنر حضرات ہزاروں میل کا سفر طے کر کے آئے تھے۔ خلیفہ وقت نے ایک خصوصی نشست میں سب کو جمع کیا، سب کو اکٹھا کیا، اور ایک کیا کہا، بعض اچھی جن کے یہاں پر اچھا نظام تھا ان کے لیے خصوصی خطاب و اکرام سے نوازا، اور بقیہ حضرات کو نصیحتیں کی کہ آپ بھی اچھا کام کیجیے۔ محفل کے اختتام پر خلیفہ نے سب حضرات کو اپنی طرف سے خلعت عطا کی، یعنی ایک جو ہوتا ہے کپڑا عطا کیا اپنی نشانی کا، تم ہمارے خلیفہ ہو۔ اور اگلے دن خصوصی دعوت کا اہتمام کیا۔ سب حضرات اپنی اپنی خصوصی پوشاک، یعنی جو میں کپڑے دے رہا ہوں یہ سبھی لوگ پہن کر کل جمع ہوں اور دعوت ہوگی۔ سبھی حضرات اپنے اپنے کپڑے پہن کر جو بادشاہ نے دیے تھے اگلے دن دعوت میں آئے۔ پرتکلف کھانوں اور لذیذ پھلوں کی ضیافت سے لطف اندوز ہوئے۔ کھانے کے بعد تبادلہ خیالات اور گزارشات احوال واقعی کی محفل گرم ہوئی۔ سب لوگ انتہائی خوش تھے۔ خلیفہ وقت کی خوشی بھی اس کے چہرے سے دکھائی دے رہی تھی۔ عین اسی وقت ایک گورنر کو چھینک آ رہی تھی، یعنی محفل سجی ہوئی ہے، عین اسی وقت ایک گورنر کو چھینک آ رہی تھی۔ وہ اسے اپنی قوت سے دبا رہا تھا، وہ سوچ رہا تھا کہ چھینک نہیں آئے، وہ دبانے کی کوشش کر رہا تھا کہ چھینک نہیں آئے۔ تھوڑی دیر کی کشمکش کے بعد گورنر کو 2-3 چھینک اکٹھی آئیں۔ تھوڑی دیر کے لیے محفل کا ماحول تبدیل ہو گیا، یعنی سہم سا گیا، چھینک آئی۔ اب چھینک انسان کو آتی ہے تو بہت تیز سی آتی ہے، 2-3 چھینک اکٹھی آ گئی۔ سب لوگوں نے اس کی طرف دیکھا۔ چھینک آنا ایک طبعی امر ہے، یعنی انسان کے بس میں نہیں ہے، یہ تو جب چاہے جب آ سکتی ہے، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو چھینک آنا ایک فطری عمل ہے، مگر جس گورنر کو چھینک آئی وہ سب کی محسوس کر رہا تھا، کیونکہ وہ شرمندہ ہو رہا تھا کہ چھینک کیسے آ گئی، مگر چھینک آنا کوئی اس کے ہاتھ میں تو نہیں تھا کہ شرمندہ ہو، مگر آ جائے گی تو آدمی شرمندہ تو خود ہی ہوگا۔ وہ اپنے شرم محسوس کر رہا تھا کیونکہ اس کی ناک سے کچھ مواد نکل آیا تھا، یعنی تھوڑی ناک سے کچھ نکل آئی تھی، اور تمام محفل میں بڑے بڑے یعنی گورنر موجود ہیں، گورنروں کی اور سب کی محفل جمی ہوئی ہے، عام آدمی کوئی نہیں ہے وہاں پر، سب گورنر ہیں، بادشاہ، تو اس کی ناک سے کچھ مواد نکل آیا تھا۔ جب سب لوگ خلیفہ کی طرف متوجہ ہوئے تو اس گورنر نے موقع دیکھ کر اپنی خلعت کے، یعنی جو کپڑے بادشاہ نے پہننے کو ایک دن پہلے دیے تھے کہ اس کو پہننا، تو وہی پہنے، سب لوگ پہنے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے گورنر، اب اس کی آ گئی ناک چھینک، تو اس نے کیا دیکھا، چپکے سے اس نے جانتے ہوئے اپنی خلعت یعنی اپنے کپڑے کے ایک کونے سے ناک کو صاف کر لیا۔ اللہ تعالیٰ کی شان کہ عین اسی لمحے خلیفہ اس وقت اس گورنر کی طرف دیکھ رہا تھا، جیسے ہی اس نے ناک صاف کی ویسے ہی جو خلیفہ جو تھا، بادشاہ جو تھا، اس گورنر کو دیکھ رہا تھا۔ گورنر جو ہوتا ہے چھوٹا ہوتا ہے، خلیفہ جو ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے، بادشاہ کہہ لیجیے۔ جب اس نے دیکھا کہ اس کی عطا کی ہوئی پوشاک کپڑوں کے ساتھ
ناک سے نکلے ہوئے مواد کو صاف کیا گیا ہے تو اس کے غصے کی انتہا نہ رہی۔ خلیفہ نے گورنر کو سخت سرزنش کی، یعنی تھوڑی سنائی اس کے لیے، تم نے خلعت شاہی کی بے قدری کی اور سب لوگوں کے سامنے اس میرے دیے ہوئے کپڑے سے بے عزتی کی، تم نے میری توہین کی، اور آپ سے وہ کپڑے اس گورنر سے واپس لے لیے، اسے دربار سے باہر نکلوا دیا۔ مجلس کی خوشیاں خاک میں مل گئیں اور سب گورنر حضرات پریشان ہو گئے کہ کہیں ان کا حشر بھی ان جیسا نہ ہو۔ وزیر جو تھا با تدبیر تھا، عقل مند تھا۔ وزیر با تدبیر نے حالات کی نزاکت کا خیال کرتے ہوئے خلیفہ وقت سے کہا کہ آپ محفل برخاست کر دیں، ختم کر دیں۔ چنانچہ محفل ختم ہونے کا اعلان کر دیا گیا۔ سب گورنر حضرات اپنی رہائش گاہوں کی طرف لوٹ گئے، جو جو ان کے رہنے کی جگہیں تھی وہاں لوٹ گئے۔ دربار میں خلیفہ اور وزیر باقی رہ گئے۔ تھوڑی دیر بعد دربار نے آ کر اطلاع دی کہ نہاوند کے علاقے کا گورنر شرف باریابی چاہتا ہے، آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ نہاوند کا، نہاوند یا نہاوند کچھ بھی کہہ لیجیے، ایک جگہ کا گورنر آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ خلیفہ نے اندر آنے کی اجازت دی۔ گورنر نے اندر آ کر سلام کیا اور پوچھا کہ چھینک آنا اختیار امر ہے یا غیر اختیاری امر ہے؟ یعنی چھینک آنا انسان کے ہاتھ میں ہے یا کبھی بھی آ سکتی ہے؟ خلیفہ نے سوال کی نزاکت کو بھانپ لیا اور کہا کہ تمہیں ایسا پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، جاؤ اپنا کام کرو۔ گورنر نے سوال پوچھا کہ جس آدمی نے خلعت سے آپ کے کپڑوں کے، آپ نے جو پوشاک دیے، آپ نے جو جبہ دیا، آپ نے جو کپڑے دیے، یعنی اس سے ناک صاف کی، اس کی سزا یہی لازمی تھی کہ بھرے دربار میں ذلیل کر دیا جائے، یا اس سے کم سزا بھی دی جا سکتی تھی؟ یعنی آپ کو اس نے نکال دیا، بے عزت کر دیا، اور اس کی جو چھینک آئی وہ اس نے خود بخود تو نہیں کی، وہ تو انسان کی فطرت ہے، کبھی بھی آ سکتی ہے، اس کے ہاتھ میں تو نہیں تھی چھینک، مگر تم نے اسے بے عزت کیا اور اپنی خلعت چھین لی، اپنے کپڑے لے لیے، اور تمام لوگوں کے سامنے، تمام گورنروں کے سامنے تم نے بے عزت کر کے اسے نکال دیا۔ یعنی چھینک ایک یا اتنی بڑی سزا اس کے لیے آپ نے دی، کوئی اور بھی سزا ہو سکتی تھی اس کی۔ یہ سوال سن کر خلیفہ نے کہا، جو نہاوند کا خلیفہ آیا، اس نے کہا کہ تمہارے سوال سے محاسبے کی بو آتی ہے۔ یہ سوال سن کر خلیفہ یعنی بادشاہ نے کہا تمہارے سوال سے محاسبے کی خوشبو آتی ہے، تم ہمارا محاسبہ کر رہے ہو، ہماری پکڑ کر رہے ہو، یعنی اس کی بو آ رہی ہے تمہاری۔ تمہیں تنبیہ کرتا ہوں کہ ایسی بات مت کرو ورنہ پچھتاؤ گے۔ بادشاہ نے یہ کہا گورنر سے۔ گورنر نے کہا بادشاہ سلامت، مجھے ایک بات سمجھ میں آئی ہے کہ آپ نے ایک شخص کو شاہی کپڑے عطا فرمائے اور اس نے اس کپڑوں کی ناقدری کی، تو آپ نے اسے سرے دربار اس کو ذلیل و رسوا کر دیا، بے عزت کر کے اسے اپنے دربار سے نکال دیا۔ مجھے خیال آیا کہ رب کریم نے بھی مجھے انسانیت کی خلعت پہنا کر دنیا میں بھیجا ہے، یعنی آپ کے کپڑوں کی بے قدری کی تو آپ نے اسے اپنے دربار سے نکال دیا۔ تو جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بھی جو کپڑے جو ہیں انسانی لباس میں مجھے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا لباس ہے، جو میرا جسم ہے وہ اللہ تعالیٰ کا لباس ہے۔ تو جس طرح تم اپنے کپڑوں کی بے قدری ہونے پر ناراض ہوئے اور اپنے دربار سے نکال دیا، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے بھی مجھے انسانیت کی خلعت یعنی انسانی کپڑے پہنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ اگر میں نے اس کپڑے کی یعنی اپنے جسم کی قدر نہ کی تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی روز محشر اسی طرح ذلیل و رسوا کر دے گا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے کپڑے یعنی اپنے جو بادشاہ نے کپڑے دیے تھے اتار کر تخت پر پھینک دیے اور کہا کہ میں پہلے خلعت انسانی کی قدر کروں گا، یعنی جو میرا جسم ہے، جو اللہ تعالیٰ نے مجھے جو کپڑے دیے ہیں، میرا جسم بنایا ہے، میں اس کی قدر کروں گا۔ ارے تمہارے کپڑوں کی بے قدری ہو جائے، تم بے عزت کر دو، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے پورا جسم دیا ہے، تو میں اس کی اگر بے قدری کروں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے قیامت کے دن رسوا اور بے عزت نہیں کرے گا۔ تو کہا کہ پہلے میں اپنے جسم کی قدر کروں گا تاکہ محشر کی ذلت سے بچ سکوں۔ گورنر یہ کہہ کر اور گورنری کو لات مار کر دربار سے باہر گیا
باہر نکل کر سوچا کہ کیا کروں، تو دل میں خیال آیا کہ جنید بغدادی کی خدمت میں جا کر باطنی نعمت کو حاصل کرنا چاہیے۔ یعنی ہم دنیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں اور یہاں پر دنیا والے اللہ تعالیٰ کی طرف آ رہے ہیں، بادشاہت کو چھوڑ رہے ہیں۔ تو کیا ہوا، اب یہ انہوں نے کہا کہ اب میں باطنی نعمت حاصل کروں گا، اپنے جسم کی جو اللہ تعالیٰ نے مجھے جسم دیا ہے اس کی ناقدری نہ ہو، اس کا حق ادا کرنے کے لیے میں کہاں جاؤں؟ تو انہوں نے سوچا کہ حضرت جنید بغدادی کی خدمت میں جا کر باطنی نعمت حاصل کروں گا۔ حضرت جنید بغدادی کی خدمت میں پہنچے تو کہا کہ حضرت آپ کے پاس باطنی نعمت ہے، آپ یہ نعمت عطا کریں۔ یعنی باطنی نعمت اسی کو کہتے ہیں اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان، اللہ کی محبت، یہ باطنی نعمت ہے۔ یعنی آپ یہ نعمت عطا کریں، چاہے اس کو مفت دے دیں یا چاہیں تو قیمت طلب کر لیں۔ یہ کہا جا کے اس گورنر نے، وہاں سے گورنر چھوڑا ہے، اب کیا کہا حضرت جنید بغدادی کی خدمت میں جا کر کہ حضرت آپ کے پاس باطنی جو نعمت آیا، آپ یہ نعمت عطا کریں، چاہیں تو اس کو فری میں دے دیں، چاہیں اس کی قیمت لے لیں، مگر مجھے باطنی نعمت عطا فرما دیں۔ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا کہ قیمت مانگیں گے تو تم دے نہیں سکو گے، یعنی اس اللہ کی محبت کی قیمت مانگیں گے تو تم دے نہیں سکو گے، اور اگر مفت دیں گے تو تمہیں اس کی قدر نہ ہوگی، مفت میں اگر کوئی چیز مل جائے تم اس کی قدر نہیں کرو گے۔ گورنر نے کہا پھر آپ جو فرمائیں میں وہی کرنے کے لیے تیار ہوں، پھر بتائیے میں کیا کروں؟ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا کہ یہاں کچھ عرصے رہو، ہمارے پاس جہاں لوگ رہتے ہیں ہماری خانقاہ میں یہیں رہو، کچھ دنوں تک رہو، جب ہم دل کے آئینے کو صاف پائیں گے تو یہ نعمت تمہیں عطا کر دیں گے، تمہارے دل کو صاف دیکھیں گے تو تمہیں یہ نعمت عطا فرما دیں گے۔ کئی مہینوں کے بعد حضرت نے پوچھا کہ تم کیا کرتے ہو، یعنی ابھی نہیں پوچھا تھا، اس سے پہلے کیا کرتے ہو؟ کئی مہینوں کے بعد حضرت جنید بغدادی نے پوچھا تم کیا کرتے ہو؟ عرض کیا فلاں علاقے کا گورنر رہا ہوں میں۔ فرمایا اچھا جاؤ بغداد شہر میں گندک کی دکان بناؤ۔ گورنر نے شہر میں گندک کی دکان بنا لی، یعنی گورنر سے اب یہاں کیا لینے آئے ہیں؟ اللہ کی محبت کا نشہ۔ تو جنید بغدادی ایسے ہی نہیں دے رہے ہیں، پہلے ہی فرما دیا اگر ہم مفت دیں گے تو تم اس کی قدر نہیں کر سکو گے، اور اگر ہم قیمت مانگیں گے تو تم ادا نہیں کر سکو گے۔ تو کہا کہ تم گورنر رہے ہو اور گورنر رہے ہو، اب تم جاؤ بغداد شہر میں گندک کی دکان بناؤ۔ گورنر صاحب نے شہر میں گندک کی دکان بنا لی، ایک تو گندک کی بدبو اور دوسرے خریدنے والے انسان کی بحث و تکرار سے گورنر صاحب کی طبیعت بہت بیزار ہوتی۔ چاروں ناچار 1 سال گزرا گندک کی دکان چلاتے ہوئے۔ یہ جو ہے کیڑے نکالنا ہے جنید بغدادی، تم گورنر رہ چکے ہو، عام انسان ہوتے تو جنید بغدادی نہیں کرواتے، تم گورنر رہ چکے ہو، تمام انسانوں سے اچھے رہ چکے ہو، اچھی زندگی تمہاری گزری ہے، تمہارے دل میں کچھ میں ہوگی کہ میں کچھ ہوں، تو اس میں کو نکالنے کے لیے گندک کی دکان کروائی۔ اور 1 سال گزرا تو حضرت کی خدمت میں عرض کیا حضرت 1 سال کی مدت پوری ہو گئی ہے۔ جنید بغدادی سے کہا کہ 1 سال کی مدت پوری ہو گئی ہے۔ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا اچھا تم دن گر رہے تھے، یعنی 1 سال ہو گئی تمہیں گر رہے تھے تم کہ مجھے دکان کیے ہوئے کتنے سال ہو گئے، کتنے دن ہو گئے؟ فرمایا اچھا تم دن گن رہے ہو، جاؤ 1 سال دکان اور چلاؤ۔ اب تو دماغ ایسا صاف ہوا کہ دکان کرتے کرتے سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا مگر وقت کا حساب نہ رکھا۔ ایک دن حضرت جنید بغدادی نے فرمایا گورنر صاحب آپ کا 2سرا سال مکمل ہو گیا ہے۔ عرض کیا پتہ نہیں حضرت۔ پھر حضرت جنید بغدادی نے ایک کٹورا دیا، ہاتھ میں دیا اور فرمایا جاؤ بغداد شہر میں بھیک مانگو۔ یعنی گورنری کا جو کیڑا ان کے دل میں بسا ہوگا نا پہلے سے، گورنری کے دور میں اس کیڑے کو نکلوا رہے ہیں، میں نکلوا رہے ہیں، دل سے حسد تکبر یہ سب کچھ نکل جائے۔
پہلے گندک کی دکان کروائی تاکہ لوگوں کی تکرار سے ان کا دماغ جو ہے تھوڑا صحیح ہو، میں نکلے کہ کیسے کیسے لوگ ملتے ہیں، انہیں کیا پتا دولت کیسے کمائی جاتی ہے، لوگوں کے حال چال کیا ہیں، بادشاہ جو گورنر رہا اسے کیا پتا عام انسان کیسی زندگی گزارتا، اس لیے گندک کی دکان کروائی تاکہ لوگ پتہ چلے کہ دنیا کے لوگ کیسے زندگی گزار رہے ہیں، میں نکلوائی۔ پھر اس کے بعد 2-3 سال گندک کی دکان کرنے کے بعد پھر کہا کہ جاؤ یہ کٹورا لو اور بغداد میں بھیک مانگو جا کر۔ گورنر صاحب حیران رہ گئے۔ حضرت نے فرمایا اگر نعمت کے طلبگار ہو تو حکم کی تعمیل کرو، ورنہ جس راستے سے آئے ہو ادھر سے واپس چلے جاؤ۔ یعنی وہ نعمت جو چاہیے، اللہ کی محبت اگر چاہیے تو تمہیں ہماری کی تعمیل کرنا پڑے گی، ورنہ جہاں سے آئے وہیں چلے جاؤ۔ گورنر صاحب نے فوراً کشکول ہاتھ میں پکڑا اور بغداد شہر میں چلے گئے۔ چند لوگوں کو ایک جگہ دیکھا اور ہاتھ آگے بڑھایا کہ اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ انہوں نے چہرہ دیکھا تو فقیر کا چہرہ لگتا ہی نہیں تھا، کیوں گورنر تھے، لہٰذا انہوں نے کہا کام چور، شرم نہیں آتی مانگتے ہوئے، جاؤ محنت و مزدوری کر کے کھاؤ۔ گورنر صاحب نے جلی کٹی سن کر غصے کا گھونٹ پیا۔ عجیب بات تو یہ تھی کہ پورا سال گرمی کرتے ہوئے چاروں طرف گھومتے رہے، کسی نے کچھ نہ دیا، ہر ایک نے جھڑکیاں دی۔ یہ باطنی اصلاح کا طریقہ تھا، دل کی صفائی کا طریقہ تھا۔ یہ جنید بغدادی جانتے تھے کہ ہاں ان کے دل میں کیا کیا بھرا ہوا ہے، وہ نکال رہے ہیں۔ ایسے ہی ہمارے اللہ کی محبت ہمارے دل میں ایسے ہی آ جائے گی۔ دنیا کی محبت ہمارے دل میں بھری پڑی ہے اور ہم کہیں ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ایسی محبت ہوتی ہے۔ یعنی یہ باطنی یعنی دل کی صفائی کا طریقہ تھا۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ گورنر صاحب کے دل سے عجب اور تکبر کا نکالنا چاہتے تھے، چنانچہ 1 سال مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلا کر گورنر صاحب کے دل میں یہ بات اتر گئی کہ میری کوئی بقعت نہیں، اور مانگنا ہے تو مخلوق کے بجائے خالق سے مانگنا چاہیے۔ پورا سال اسی کام میں گزر گیا۔ ایک دن حضرت جنید بغدادی نے بلا کر کہا کہ گورنر صاحب آپ کا نام کیا ہے؟ یہ دیکھیں آپ، پہلے تو کئی سال آپ کے دربار میں ایسے ہی رہے، پھر اس کے بعد 3 سال گندک کی دکان کی، مگر نام جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے نہیں پوچھا ہے۔ پھر 1 سال بھیک مانگتے رہے، پھر ایک دن حضرت جنید بغدادی نے بلا کر کہا گورنر صاحب آپ کا نام کیا ہے؟ یعنی 5-6 سال دل بالکل صاف کرنے کے بعد پوچھا کہ گورنر صاحب اپنا نام بتاؤ، تمہارا نام کیا ہے؟ جو انسان ہمارے ساتھ میں 5 سال سے رہ رہا ہو اور اس کا نام نہ جانتے ہو، یہ دل کی صفائی کا طریقہ ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے بزرگوں کی شان میں قرآن میں آیتیں نازل نہیں فرمائی ہیں۔ کہا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ عرض کیا شبلی۔ فرمایا اچھا اب آپ ہماری محفل میں بیٹھا کریں، یعنی اب ہماری محفل میں بیٹھنے کے قابل ہوئے ہیں آپ۔ اتنا سب کچھ کرانے کے بعد 5-6 سال کے بعد کہ اب تمہارا نام شبلی ہے، اچھا کہ بہت اچھا۔ فرمایا اچھا اب ہماری محفل میں بیٹھا کریں۔ گویا 3 سال کے مجاہدے کے بعد اپنی مجلس میں بیٹھنے کی اجازت دی، مگر شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ کے دل کا برتن پہلے ہی صاف ہو چکا تھا۔ یعنی اتنی گندک کی دکان کرائی، بھیک منگوائی، سب کچھ دل سے نکل چکا تھا، تو مگر شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ کے دل کا برتن پہلے ہی صاف ہو چکا تھا۔ اب حضرت کی ایک ایک بات سے سینے میں نور بھرتا گیا اور آنکھیں بصیرت سے مالا مال ہوتی گئیں۔ چند ماہ کے اندر اندر احوال و کیفیات میں ایسی تبدیلی آئی کہ دل محبت الہی سے لبریز ہو گیا۔ بالآخر حضرت جنید بغدادی نے رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک دن بلایا اور فرمایا کہ شبلی آپ نہاوند کے علاقے کے گورنر رہے ہیں، آپ جس علاقے کے نہاوند کے علاقے کے گورنر رہے ہیں،
آپ نے کسی پر زیادتی کی ہوگی، کسی کا حق دبایا ہوگا، آپ ایک فہرست مرتب کریں کہ کسی کا حق آپ نے پامال کیا، آپ نے فہرست بنانا شروع کی، یعنی تم گورنر رہے ہو تو کسی پر ظلم بھی ہوا ہوگا، کسی کا حق بھی دبایا ہوگا، کسی کو ناجائز ستایا ہوگا، تو ان لوگوں کی لسٹ بنائیں ایک۔ شبلی سے کہا رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے، حضرت کی توجہات تھیں، چنانچہ 3 دن میں کئی صفحات پر مشتمل طویل فہرست، ایک لسٹ تیار ہو گئی کہ کن کن لوگوں کو میں نے ستایا ہوگا، کن کن کا حق میں نے دبایا۔ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا کہ باطن کی نسبت اس وقت تک نصیب نہیں ہو سکتی، یعنی اللہ کی محبت اس وقت تک تمہارے دل میں نصیب نہیں ہو سکتی، جب تک نہیں آ سکتی جب تک کہ معاملات میں صفائی نہ ہو، یعنی لوگوں کے ساتھ معاملات، کسی کو ستایا نہ ہو، کسی کو پریشان نہ کیا ہو، کسی کا حق نہیں مانگ رہا ہو۔ تو کہا کہ باطن کی نسبت، اللہ کی محبت اس وقت تک نصیب نہیں ہو سکتی جب تک کہ معاملات میں صفائی نہ ہو۔ جاؤ ان لوگوں سے حق معاف کرا کر آؤ جہاں تم گورنر رہے ہو، جہاں تم نے گورنری کی ہے، جہاں کے تم ودھایک رہے ہو، جہاں کے تم چیف منسٹر رہے ہو، وہاں جاؤ اور لوگوں سے ان کے حق معاف کرا کے آؤ۔ چنانچہ آپ نہاوند تشریف لے گئے اور ایک ایک آدمی سے معافی مانگی، بعض نے تو جلد معاف کر دیا، بعض نے کہا کہ تم نے ہمیں بہت ذلیل کیا تھا، یعنی ہر طریقے کا انسان ہوتا نا، بہت سے نے تو جلدی معاف کر دیا، بہت سے نے کہا تم نے ہمیں بہت ذلیل کیا تھا، ہم اس وقت تک معاف نہیں کریں گے جب تک تم اتنی دیر دھوپ میں کھڑے نہ رہو۔ بعض نے کہا ہم اس وقت تک معاف نہیں کریں گے جب تک کہ ہمارے مکان کی تعمیر میں مزدور بن کر کام نہ کرو۔ ایسے ایسے معاف کرایا لوگوں نے۔ آپ ہر آدمی کی خواہش کے مطابق اس کی شرط پوری کرتے اور اس سے حق بخشواتے رہے، حتیٰ کہ 2 سال کے بعد واپس بغداد پہنچے۔ 2 سال میں حق سب کے معاف ہو پائے، اور 2 سال کے بعد پھر بغداد آئے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں، اپنے پیر کی خدمت میں۔ اب آپ کو خانقاہ میں آئے ہوئے 5 سال کا عرصہ گزر گیا تھا، مجاہدے اور ریاضت کی چکی میں پس پس کر نفس مر چکا تھا، میں مر چکی تھی، غرور تکبر جو کچھ تھا وہ تمام خواہشیں، تمام جتنے بھی جو برائیاں ہوتی ہیں دل کی، تمام سب مر چکی تھیں، میں نکل گئی تھی، باطن میں تو ہی تو کے نعرے تھے، یعنی صرف اللہ ہی اللہ کے نعرے تھے باطن دل میں۔ بس رحمت الہی نے جوش مارا اور ایک دن حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے انہیں باطنی نسبت سے مالا مال کر دیا۔ بس پھر کیا تھا، آنکھ کا دیکھنا بدل گیا، حضرت شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آنکھ کا دیکھنا بدل گیا، پاؤں کا چلنا بدل گیا، دل و دماغ کی سوچ بدل گئی، غفلت کے بکھر ہو گئے، معرفت الہی سے سینہ پر نور ہو کر خزینہ بن گیا، اور آپ عارف باللہ بن گئے۔ جو دنیا کی صورت پر ہوتے ہیں شیدا، جو دنیا کی صورت پر ہوتے ہیں شیدا، ہمیشہ وہ رنج و الم دیکھتے ہیں، ہمیشہ وہ رنج و الم دیکھتے ہیں۔ تو یہ تھی ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث قدسی میں فرمایا، جب بندہ مجھ سے محبت کرنے لگتا ہے، میری بات مانتا ہے، پھر میں اس کے پیر بن جاتا ہوں۔ پیر اس کے ہوتے ہیں، طاقت اللہ کی ہوتی ہے، زبان اس کی ہوتی ہے مگر زبان میں طاقت اللہ کی ہوتی ہے، ہاتھ اس کے ہوتے ہیں مگر ہاتھ میں طاقت اللہ کی ہوتی ہے۔ یہ اللہ کے بندے ہیں، نیک بندے، جن کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ ان کے نقش قدم کو، ان کی زندگیوں کو دیکھ کر ہمیں عمل کرنے کی توفیق مل پاتی ہے۔ ان بزرگوں کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مغفرت فرماتا ہے۔ تو یہ ہیں اللہ والے۔ ہم کیا اللہ والے ہیں، آپ کیا اللہ والے ہیں بھائی؟ ہمارے دلوں میں کیا کیا بھرا ہوا ہے، کیا کیا گندگی بھری ہوئی ہے، اور ہم کہتے ہیں اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ ہوتے ہیں محبت کرنے والے۔ تو آج کا ہمارا موضوع تھا محبت، اور یہاں تک ہم آج پہنچے۔ آپ سے بہت بڑے اطمینان اور سکون سے آپ سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیاں مصیبتوں کو دور فرمائے، آپ کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آپ کی تمام حاجتیں، آپ کی تمام پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ
دور فرمائے اور آپ کی حاجتوں اور پریشانیوں حاجتوں کو اور دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دل سے تکبر، گھمنڈ، حرص، لالچ سب کچھ نکال دے، تبھی ہمارے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوگی۔ ایسے ہی پیدا نہیں ہو جائے کہ ہم دنیا کے دلدل میں گھسے رہیں، دنیا کی لالچ میں، کبھی کمنڈ میں، کبھی خواہشات بھی پوری کرتے رہیں اور ہم یہ سوچیں کہ ہم اللہ سے محبت کرنے والے بن جائیں، اللہ ہم سے پیار کرے۔ ایسے ہی نہیں کرتا اللہ تعالیٰ پیار۔ اللہ کا پیار آنے کے لیے جب ہم کٹورے میں دودھ لینے جاتے ہیں تو جب تک کٹورا صاف نہ ہو تو دودھ والا بھی دودھ نہیں دیتا ہے، کہتا ہے کٹورا صاف کر کے لاؤ، یہ گندا۔ تو اللہ کی محبت ہمارے دل میں جو گندگی بھری پڑی ہے اس میں آ جائے گی کیا؟ ذرہ برابر بھی ہمارے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے، ہم تو صرف خالی زبان سے ہی کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی دل میں اللہ کی محبت آئے گی۔ تو اللہ کی محبت کے لیے ہمیں جو دل میں ہماری خواہشات، تمنائیں، آرزوئیں، لمبی لمبی امیدیں ہم نے جو اپنے دل میں بنا رکھی ہیں، ان امیدوں کو ہمیں کم کرنا پڑے گا، تب ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت نصیب ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ تعالیٰ کل اسی وقت آپ اسی محبت کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ پھر بات ہوگی، یا ابھی بہت رہ گیا ہے محبت کے بارے میں؟ محبت تو آپ نے کئی بار سنا ہوگا، محبت کے بارے میں آپ تقریریں بھی سنی ہوں گی، آپ نے ناولیں بھی پڑھی ہوں گی، فلمیں بھی دیکھے ہوں گے، ڈرامے بھی دیکھے ہوں گے، مگر وہ محبت ہونا چاہیے۔ یہ دنیا کی محبت کیا ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ کہے گا میں نے جس چیز کو پیدا کیا تو اس سے محبت کرنے لگا اور مجھے بھول گیا، جس دولت کو میں نے پیدا کیا اس سے محبت کرنے لگا، جس عورت کو میں نے پیدا کیا اس سے محبت کرنے لگا اور مجھے بھول گیا، تو یہ اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ تو محبت جو ہے ایک چھوٹا ٹاپک نہیں ہے، بہت بڑا ٹاپک ہوتا ہے یہ محبت۔ تو محبت ہمیں اللہ سے کرنا چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ، جب اللہ کی محبت آ جائے گی تو پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت تو ہے ہی۔ تو دل کی صفائی بہت ضروری ہے، دل کا تزکیہ نفس بہت ضروری ہے۔ قد افلح من تزکا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ لوگ کامیاب ہو گئے جنہوں نے اپنے دل کا تزکیہ کر لیا، جنہوں نے اپنے دل کو صاف کر لیا۔ تو جب تک ہمارے دل صاف نہیں ہوں گے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ قد افلح من تزکا، وہی لوگ کامیاب ہیں جو اپنے دلوں کی صفائی کر لیتے ہیں، اپنے دلوں سے گناہ نکال دیتے ہیں، تکبر، گھمنڈ نکال دیتے ہیں، انا نکال دیتے ہیں۔ اب دیکھیے 12:55 ہو چکے ہیں اور 1 ہمارے ہاں اذان ہوتی ہے۔ اب انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ شام کو ہمارا 10 ساڑھے 10 بجے کے بعد بیان ہوتا ہے سیرت مصطفیٰ۔ سیرت مصطفیٰ کا آج ہمارا 20واں بیان ہوگا، اور ہجرت کا 5واں سال چل رہا ہے، اسی کی بات ہو رہی تھی۔ انشاءاللہ تعالیٰ شام کو 10:30 بجے انشاءاللہ تعالیٰ پھر حاضر ہوں گے سیرت مصطفیٰ کے موضوع پر بیان لے کر۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات ایسے ہی محبت سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں قائم رکھے، اور آپ ایسے ہی محبت سے سنا کریں، اور کوئی کمی یا کجی کچھ ہو جایا کرے تو اس کو بھی آپ بتایا کریں تاکہ میں اس کو سدھارنے کی کوشش کروں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔